ادھورے کام زندگی میں ہم سب کرتے ہیں. ہم ادھورے کام بعض اوقات لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کام صرف شروع کر پاتے ہیں جی تو وہ فنیشر نہیں ہو پاتے. تو کام کو مکمل کرنے والا بننے کے لیے تھوڑا سیکھنا پڑے گا. ماں باپ کا جو رشتہ خراب ہوا ہوتا ہے اور ہمارے سامنے میز کی دوسری طرف بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ وہ بچہ ہوتا ہے یا وہ بچی ہوتی ہے جس کے لیے وہ ہمارے پاس آتے ہیں. ماں باپ کا آپس کا ریلیشن شپ جی اس میں بچوں کا کسی کی پارٹی بن جانے سے بھی اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے. جی اور عام طور پہ یہ جو بچے ہیں چونکہ اپنی ماؤں کو ذرا ایزیلی مینیپولیٹ کر پاتے ہیں ہاں آسانی سے جی جی کیونکہ انہیں ماؤں کو جذباتی کرنا آتا ہے اور ان کے جذبات کو اپنے حق میں استعمال کرنا آتا ہے. میں بھی ڈائیورس کے بعد ایز اے سنگل مدر میرے لیے بھی ایک بیلنس لائف گزارنا جو ہے وہ بہت چیلنجنگ تھا لیکن ناممکن نہیں تھا. ادھورے کام چھوڑنے والوں اپنی سکرین کے قریب آ جاؤ کہ وقت ہوا ہے لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز کا. باتیں ادھورے کام کو پورا کرنے کی بھی ہوں گی اور باتیں یہ بھی ہوں گی کہ زندگی کھیل ہے کیا اور اسے کھیلنا کیسے ہے اور اس کے جو رولز ہیں وہ ہم اگر سمجھ رہے ہیں تو ہم رول کر سکتے ہیں اپنی زندگی کی ہر سچویشن کو. باتیں چلتی رہیں گی لیکن تعارف کروائے دیتے ہیں. میرا نام محسن نواز ہے, ولنگ ویز کا لاہور اسٹوڈیو ہے اور میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں جہاں آرا رانا. السلام علیکم, کیسے ہیں محسن صاحب؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. وعلیکم السلام آن دا بہاف آف مائی ویورز, اور آپ سب کے لیے سلامتی اور خیر کی دعاؤں کے ساتھ میری جانب سے بھی السلام علیکم. رہیے خوشحال, رکھیے اپنا خیال تاکہ ہو جائیے خوشحال, اور ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اس شو پر اب سے لے کے اختتام تک. بعض اوقات چیزوں کو ہم اکائیوں میں یونٹس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کب سے کب تک. یہ نظر بہت اچھی ہے جب کسی کی سچویشن کو یا سمجھ لیجیے کہ کسی بھی چلتے ہوئے کام کو ہم ٹائم باؤنڈ کر لیتے ہیں تو اس سے بڑی آسانی پیدا ہو جاتی ہے. عام طور پہ تو جہاں ہم کوئی ملاقات کسی سے شروع کرتے ہیں تو ہم شروع کرنے کا ٹائم پہلے تو مقرر کرتے ہیں یا کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ میں آ جاؤں آپ کی طرف. ہاں جی بالکل, کبھی کہتے ہیں آ جائیں اور جو کہتے ہیں نا آ جاؤں تو بڑی مہربانی کہ وہ پوچھتے ہیں. کچھ تو ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ بس ہم آ گئے. جی تو وہ بھی اچھا لگتا ہے. مطلب جب ہم اپنے کسی بھی چاہنے والے جاننے والے سے ملاقات کرتے ہیں محسن صاحب تو بیسیکلی اس میں بہت سے کام ادھورے تو کبھی کبھار رہ ہی جاتے ہیں. اچھا, ایک غلطی ہم یہ بھی کرتے ہیں بعض اوقات کہ ہم اس میں گرم جوشی کو کم کر لیتے ہیں. گرم جوشی کسی کی بڑھانا یا کم کرنا کافی حد تک ہمارے اختیار میں ہوتا ہے. ہم کسی کی طرف کال کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ میں آ جاؤں آپ کی طرف. اب ظاہر ہے کہ ہر شخص کی اپنی کوئی مصروفیات اسکیجول ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے بہت بزی ہو اس وقت یا اور مہمانوں کے ساتھ ہو. جب آپ نے یہ پوچھا اور تعلق اگر آپ کا بہت کلوز ہے تو کیا ہوگا, آپ نے آزمائش میں ڈال دیا. اب وہ نو بھی نہیں کہہ سکتے. بعض اوقات لوگوں کو نو کہنا نہیں آتی. جی بالکل. تو آپ نے جب یہ کہا, اچھا پھر اس پر ستم بالائے ستم آپ نے اگلی بات کیا کہہ دی, آپ نے کہا کہ میں آ جاؤں. اگر اس نے بادل نخواستہ کہہ دیا کہ آ جائیے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ایکچولی یہاں ادھر آیا ہوا تھا تو میں نے سوچا آپ سے ملتا چلوں. اب کیا ہوا کہ آپ نے دوسرے کو یہ فیل دی کہ آپ اس کے لیے اسپیشل بھی نہیں آئے. ایک تو اچانک جا رہے ہیں, دوسرا آپ اسپیشل نہیں آ رہے, تو ظاہر ہے کہ گرم جوشی تو کم ہو جائے گی. بالکل. اور اس میں پھر جو ملاقات کرنے والا ہے اس کو یہ لگے گا کہ شاید میں اس سے بہتر تھا جو کام کر رہا تھا نا اپنا وہی جاری رکھتا. اچھا, کچھ رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں محسن صاحب جس میں میرا خیال ہے کہ بلانا آنا پوچھنا وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. جی, آپ ہمیشہ سے یو فیل ریئلی کمفرٹیبل اور بہت آپ وارم فیل کرتے ہیں جب بھی ان سے ملتے ہیں. اور یہ وہ رشتے یا وہ لوگ یا وہ دوست ہوتے ہیں میرا خیال ہے جن میں آپ کو سچ کوئی ایسی فارمیلٹی نہیں محسوس ہوتی نا, اور آپ جیسے ہے جہاں ہے کی بنیاد پہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں, ٹائم بھی گزارتے ہیں, بات چیت بھی کرتے ہیں. کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی چل رہی ہے مصروفیت تو یہ اتنے کلوز ہیں کہ یہ اس سے کنیکٹ ہو جائیں گے. جی یعنی ان کو یہ برا نہیں لگے گا کہ اگر یہ آپ کے گھر پہنچتے ہیں اچانک اور آپ کی کوئی مصروفیت چل رہی ہے
تو یہ اس طرح کے اٹینشن سیکر نہیں ہے کہ کہیں کہ وہ کام آپ چھوڑ دیں اور چھوڑ چھاڑ کے آپ میرے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں، بلکہ یہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں ریلیٹیوز میں قریبی عزیز ایسے ہو سکتے ہیں یا کوئی اور فیملی فرینڈ جو کہ آپ کی انہی ایکٹیویٹیز یا ان دلچسپیوں کے ساتھ اتنا کنیکٹڈ ہے کہ وہ اسی کا حصہ بن جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور محسن صاحب میں نے ابھی نا کچھ عرصے میں یہ چیز سیکھی، محسوس کیا، اس کے بعد میں نے پھر سیکھا بھی اس چیز میں کیسے لوگوں سے کیسے پھر ہم نے نبٹنا ہوتا ہے ایسے تعلقات سے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ آپ سے ملتے ہیں نا تو ملنے کے بعد وہ آپ کو موٹیویٹ نہیں کرتے یا اپریشیٹ نہیں کرتے، بلکہ وہ آپ کی مصروفیت جانتے ہوئے یا آپ اگر ذکر کرتے ہیں کہ نہیں ذرا یہ اسکیجول تھوڑا ٹائٹ ہے تو وہ اس پہ آپ کو بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ شو کرتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ ایسا کوئی فیڈ بیک بھی دیتے ہیں کہ بس تم ہی ہو کوئی انوکھا جو کہ یہ کام کری ہو یا یہ کچھ ایسا ہے. تو میں نے دیکھا کہ یہ جو تھوڑا سا آپ کے اندر نا ایک ریلیکٹنٹ سا پیدا ہوتی ہے، آپ کے اندر ایک تھوڑا ڈسٹنٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں پھر میں نے سوچا کہ جو ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کو ملنے پہ کوئی اکنالجمنٹ نہیں دیتے یا آپ کی مصروفیات یا آپ کی اسکیجول کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں، تو یہ پھر وہ لوگ نہیں ہیں میرا خیال ہے کہ جو آپ کو گڈ فیلنگ بھی دیتے ہوں گے. آپ نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ پھر یہ وہ ہے نہیں گڈ فیلنگ دینے والے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گڈ فیلنگ دینے والا ہے وہ آپ کے اندر کوئی ایسی فیلنگ پیدا نہیں کرتا، یعنی جس میں کہ آپ کو وضاحتیں دینی پڑیں، آپ کو مشکل سے گزرنا پڑے، آپ کو اس کے لیے جو ہے وہ اپنی کوئی روٹینز کو چینج کر کے اور مطمئن کرنے کی جدوجہد کرنی پڑے. جی یہ بڑا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. سمجھے کہ ایک جنگ سی آپ کے اندر چل رہی ہوتی ہے، آپ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ آن پیس نہیں ہوتے، آپ خود انجوائے نہیں کر رہے ہوتے بلکہ آپ مشکل میں پڑ جاتے ہیں. تو میں نے گزرتے وقت کے ساتھ محسن صاحب جو کام کیا نا، وہ پہلے تو ایسے لوگوں سے میں تھوڑا ڈسٹنٹ ہونا شروع ہوئی ہوں. اب میں انہی لوگ سب سے ہی بہت ملتی ہوں، جب جو ملنا چاہیے تو میں آئی ایم مور دین ویلکم. لیکن ذاتی طور پہ جو مجھے بہت مزہ آتا ہے، جو میں بڑی گڈ فیل کرتی ہوں، وہ ان لوگوں کے ساتھ جو کہ اکنالج بھی کرتے ہیں اور جو اگلے کی بھی سمجھتے ہیں کہ ان کا اسکیجول، ان کا کام، ان کی پرائرٹیز بھی ہیں. کیونکہ ہم سب کے سبھی لوگ، خاص طور پہ جو ورکنگ مین یا ویمن ہیں، ہماری زندگی ایک اسکیجول پہ بیس کرتی ہے، اور ہم بالکل بھی اپنے اسکیجول سے ہٹ کے اگر سمجھیں کہ ہم کچھ انجوائے کر پائیں گے تو میرے جیسا بندہ وہ انجوائے نہیں کرے گا. وہ میرے نزدیک انجوائمنٹ نہیں ہے. میری تو انجوائمنٹ بھی اسکیجول ہوگی تو آئی ول مور انجوائے. بہت بہت عمدہ بات کہی آپ نے. کسی کو پرکھنے کے لیے جو 3 بنیادی چیزیں کہی جاتی ہیں کہ دیکھ لی جائیں، وہ ہے اس کے ساتھ سفر کرنا، اس کے ساتھ کھانا کھانا، اور اس کے ساتھ کچھ لین دین کر لینا. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ جب کوئی کھانا کھاتا ہے تو عام طور پہ کھانے کے وقت پہ لوگ بڑے بد لحاظ ہو جاتے ہیں، اور وہ بوٹی ہو یا گرم روٹی وہ اپنے سامنے کھینچنا چاہتے ہیں. لیکن اس موقع پہ ہی پتہ چلتا ہے کہ کوئی دوسرے کے لیے کتنا کیئر گیور ہے اور کیئر رکھنے والا کتنا ہے. اسی طرح سفر کے دوران جب آپ سفر کرتے ہیں تو کئی ایسے مرحلے آتے ہیں کہ جس میں اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے. اس موقع پہ دوسرے کو یاد رکھنا، خیال رکھنا، اور باؤنڈریز سے لے کے اور ہیلپ تک کے تمام پہلوؤں کو یاد رکھنا، یہ پھر اس شخص کے ظرف کا بھی بتائے گا اور اس کی شخصیت کی ترجیحات کا بھی کچھ نہ کچھ اندازہ آپ کو دے دے گا. لین دین میں بھی اسی طرح سے ہے کہ آپ معاملات میں، کمٹمنٹس میں، تو کچھ ایسی چیزیں جب آپ کسی کے بارے میں جان پرکھ لیتے ہیں تو ان کرائٹیرین سے گزر کر آپ کو بخوبی پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس فرد کو ہم نے اپنی زندگی میں کتنی اور جگہ دینی ہے اور کس لیول پہ یہ ہمارا ساتھی ہے. کیونکہ ہر ہاتھ ملانے والا ساتھ دینے والا نہیں ہوتا. بالکل. چنانچہ یہ یاد رکھنا کہ ہر ایک کو وہ شاعر نے تو کہہ بھی دیا کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. بالکل. تو اپنے ساتھ دینے والوں کو پہچان لینے والی نظر اور اس نظر پر کام کرنا کہ وہ نظر بالکل ٹھیک سے 6x6 کی طرح پہچان سکے کہ میرا ساتھ دینے والا کون ہے اور میرا حواری کون ہے. تو یہ ایک بنیادی سی چیز ہے. ادھورے کام بھی ہم زندگی میں بہت سارے کرتے ہیں. کتنی ایسی ادھوری فلمیں ہیں جن کے بارے میں آج تاریخ خاموش ہے. پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کب کس نے بنائی، کتنا بجٹ اس پہ تھا، کیوں مکمل نہ ہو سکی، اس کے لیے کاسٹ کون کون شامل تھے، اور اگر وہ فلم ریلیز ہوتی
تو اس کا موضوع یا باقی چیزیں کیا تھیں. تو ادھورے کام زندگی میں ہم سب کرتے ہیں. ہم ادھورے کام بعض اوقات لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کام صرف شروع کر پاتے ہیں جی تو وہ فنیشر نہیں ہو پاتے. تو کام کو مکمل کرنے والا بننے کے لیے تھوڑا سیکھنا پڑے گا. اگر آپ کو پہچان ہو جاتی ہے کہ آپ صرف کام کو شروع کر لیتے ہیں لیکن اس کام کو مکمل کرنے کی صلاحیت یا گول ڈائریکٹڈ پرسسٹنس آپ کے اندر نہیں ہے جی. تو پھر اس کو سیکھا جا سکتا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو سیکھا نہ جا سکے. بالکل. آج کی ٹریننگز، آج کی لرننگ، آج کا دور، آج کی ڈیولپمنٹ، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں، مائنڈ پروگرامنگ میں ایسی ہے کہ ایسے میتھڈز موجود ہیں جن کی مدد سے کسی بھی ایسے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. بالکل ایسے ہی. بڑی خوبصورت بات کی محسن صاحب. مطلب آج کل کے دور میں جہاں پہ ہم لکیلی ہم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں سب چیزوں سے، وہاں پہ کسی بھی چیز کو اسکیجول کرنا، مینیج کرنا، کمپلیٹ کرنا، مشورہ لینا. یعنی دیکھیں پہلے دور میں لوگ محسن صاحب کسی سے مشورہ لینے کے لیے انتظار کرتے تھے، دور دراز کے علاقوں میں سفر کرتے تھے کسی سیانے بندے کے پاس. جی پہاڑ پر جا کے ملتے تھے. بالکل. اور اس کے بعد پھر جب ان کی سجیشنز، ایڈوائسز پہ عمل کرنے کے لیے انہیں بڑا لمبا عرصہ موسم، حالات، ان تمام چیزوں کا انتظار کرنا پڑتا تھا. آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں کسی بھی چیز کا انتظار نہیں ہے. ایک کلک پہ آپ چھوٹا سا ایک میسج کنوے کریں اور آگے سے آپ کو بہت سی آپشنس مل جاتی ہیں کہ اچھا پیسہ کر لیں، آپ ایسے کر لیں. تو اگر اس دور میں بھی ہم کمپلیکسز، کمپلیکیشنز، ڈیفیکلٹیز، انکمپلیٹ چیزوں، ٹاسک کا شکار ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم رائٹ پاتھ پہ نہیں ہیں. پھر ہم پیچھے ہیں ابھی ذرا. کرنٹ سچویشن، کرنٹ جو سینیریو ہے اس سے ذرا پیچھے ہیں. وی نیڈ ٹو اپڈیٹ آر سافٹ ویئر. اور سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. جی. بعض اوقات لوگ صرف اپنے نالج کو ہی بڑھاتے رہتے ہیں. میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں میں نالج کی اتنی پیاس ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ علم بھی وہ سیکھ لیں، وہ بھی سیکھ لیں، وہ بھی سیکھ لیں، نئی کتابیں پڑھ لیں، نیا سب کچھ. اور وہ اس تجسس جستجو میں ہوتے ہیں کہ کسی کے پاس کچھ نیا ہے تو وہ پتہ چل جائے. یہ نالج سیکرز، اپنے نالج کو بڑھانے والے لوگ، بعض اوقات ان کے اندر بے چینی اور بے قراری اور بے سکونی کا لیول بھی پایا جاتا ہے. ایسی ہی ایک بے چین روح، ایک شخصیت پہاڑی پر بہت دور، یعنی ایک افتادہ علاقے کے دور دراز کسی پہاڑی کی اونچائی پر بیٹھے ایک ایسے سنت کے پاس جو کہ جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ گرو لوگوں کی زندگیوں میں سکون بھر دیتا ہے، اس کے پاس جا پہنچے اور کہنے لگے جی کہ میرے پاس بہت نالج ہے، بہت زیادہ میں سیکھتا رہتا ہوں، بہت پڑھتا رہتا ہوں، لیکن سکون نہیں ہے. تو ان گرو نے ان کی ساری بات سنی اس شخص کی اور بات سننے کے بعد کہنے لگے کہ کیا پیو گے. اچھا. انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی تکلف کی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا کہ چلے میں آپ کے لیے نا چائے کا ایک کپ آپ کو پلاتا ہوں. اچھا. چائے کا کپ رکھا اور اس کو جناب انہوں نے بھرنا شروع کیا کیتلی سے. اور بھرتے بھرتے جب وہ کپ بالکل بھر گیا تو اس میں سے جو چائے تھی وہ گرنے لگی. اچھا. جب چائے گرنے لگی تو اس پر بھی انہوں نے چائے نہیں روکی اور وہ اس میں بھرتے رہے. اچھا. تو وہ کہنے لگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، چائے کا کپ تو بھر چکا ہے اور وہ چائے باہر گر رہی ہے. اس پر بھی وہ نہیں رکے. تو جب چائے پہلے پرش میں اور پھر ٹیبل پر گرنے لگی تو اس پر وہ صاحب جو ہیں بہت نالاں ہوئے. انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کو بہت بڑا گرو سمجھ رہا تھا کہ آپ بڑے دانشور آدمی ہیں، سمجھدار آدمی ہیں، لیکن آپ کو تو چائے کے کپ میں چائے ڈالنا بھی نہیں آتی. اچھا جی. وہیں وہ صاحب رکے اور کہنے لگے کہ تمہارا ایکچولی حال بھی یہی ہے کہ تمہارا جو دماغ ہے وہ نالج سے تم بھرنا چاہتے ہو، لیکن اس کی کتنا نالج چاہیے جو کہ تمہاری زندگی کے لیے، سکون کے لیے، اطمینان کے لیے ضروری ہے، وہ تمہیں نہیں پتا. تم نے اس کے لیے کوئی حد نہیں قائم کی ہوئی اور کنزیوم کم کرنا ہے. تو یہ والی وہ چیز تھی. تو کئی دفعہ کوئی سمجھدار آدمی، گرو، کسی ایسے تجربے سے کوئی ایسی چیز مشاہدہ کروا دیتا ہے جس سے کہ دوسرے کو ایک اسٹرانگ میسج نہ بھولنے والا مل جاتا ہے. باتیں تو ہم سبھی کرتے رہتے ہیں، بات کرنا کون سا مشکل ہے. کہتے ہیں کہ بات چلی تو نیل گگن سے تارے توڑے لوگوں نے. واہ واہ واہ. کام پڑا تو آنکھ چرا لی جان سے پیارے لوگوں نے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. سبحان اللہ محسن. تو باتیں کرنے کے تو ہم بڑے دھنی ہیں اور ہم بڑے باتیں کرنے کے اور بات چلانے کے ہنر کے بڑے ہم باکمال لوگ ہیں،
اور ہم بات کو ایسے چلاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی، لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات ہے اس کو اپنی پریکٹس میں لانا. ہم اپنے کہے پر اگر عمل کر پائیں تو پھر ہم کہلاتے ہیں کہ ہمارے قول و عمل میں مطابقت ہے، لیکن قول و عمل میں تضاد والے لوگوں کی تعداد ہم دیکھتے ہیں کہ کافی زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. بالکل. تو نالج سیکھ کرنا اچھا ہے، لیکن اتنا نالج لینا جس پر عمل کر پائیں یہ اس سے بھی اچھا ہے. اور پریکٹیکل اپروچ بھی ہونی چاہیے نا محسن صاحب. جی یعنی دیکھیں ہم زندگی میں کتنے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بڑے نالجیبل ہوتے ہیں جی، اور ان کے پاس دیکھا جائے تو ایکسپوجر ایکسپیرینس سب کچھ ہوتا ہے جی، لیکن پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں تو وہ زیرو رزلٹ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جو نالج ہے وہ پریکٹس نہیں ہو رہا، وہ اس کی اپلیکیشن نہیں ہے کہیں پہ، یعنی ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہا. نالج ہے تو صحیح مگر ایگزیکیوشن نہیں ہے. بات زندگی کی ہوئی، بات زیرو کی ہوئی تو لوڈو یاد آ گئی. زندگی اور لوڈو میں بھی بہت ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں. لوڈو میں 4 گوٹیاں ہوتی ہیں جن کا پر ہم کھیل کھیلتے ہیں، اور زندگی میں 4 دن ہیں، اور ان 4 دنوں میں ہمارے پاس مواقع بھی بڑے گنے چنے آتے ہیں. لوڈو میں بھی ہمیں کبھی 2 آتا ہے، کبھی 4، اور کبھی کبھی 6 بھی آ جاتا ہے. لیکن زندگی میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ہر وقت 6 کے انتظار میں رہتے ہیں اور طاق میں رہتے ہیں. لوڈو میں جب آپ کے پاس 2 3 4 جتنا بھی آ گیا تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی جو گوٹی ہے اس کی پوزیشن کیا ہے، اور اس پوزیشن کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو کہاں پہنچانا ہے. زندگی میں بھی ایسا ہے کہ آپ کے پاس جب کوئی اپرچونٹی آتی ہے، جب کوئی آپ کو موقع ملتا ہے، تو اب آپ کو سنبھل کر صحیح طریقے سے اس کو بر موقع صحیح انداز سے جو فیصلہ کرنا ہے وہی آپ کی منزل کے قریب کرتا یا دور کرتا ہے. چنانچہ زندگی کو بھی اگر کچھ کھیل کے پرنسپلز کے مطابق دیکھ لیا جائے تو ہماری زندگی آہستہ آہستہ پرنسپل سینٹرڈ ہو جاتی ہے. دنیا میں آپ دیکھیے کہ کتنے ایسے کھیل ہیں جس میں سے آپ سکور بورڈ ہٹا دیں، مثلا فٹ بال کے گیم میں سے اگر آپ پول کو ہٹا دیں گے، اگر آپ اس میں جو ہے وہ وردی کو ہٹا دیں گے تو کھلاڑی رہیں گے، گیند بھی رہے گا، سب کچھ رہے گا، لیکن اس میں کھلاڑی مکس اپ ہو جائیں گے، ان کی پہچان نہیں ہوگی، آئیڈینٹی نہیں ہوگی، اور گیند کو لے کے کدھر جانا ہے یہ بھی نہیں پتا ہوگا. چنانچہ زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو شامل کر لینے سے ڈائریکشن ملتی ہے، اور ڈائریکشن کے بغیر آپ اپنی زندگی کا نہ مزہ پاتے ہیں، نہ آپ کی کوئی گول سیٹنگ ہوتی ہے، نہ آپ اس کو اچیو کرتے ہیں. چنانچہ یہ سیٹ کر لینا کہ ڈائریکشن کیا ہے، جانا کس طرف ہے، کس انداز سے جانا ہے، کیسے جانا ہے، کتنے ریسورسز کے ساتھ جانا ہے، کب تک پہنچنا ہے، اور کس کے ساتھ پہنچنا ہے، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد حاصل کیا کرنا ہے، اور اس کی شکل کیا ہوگی، اور اس کا کوئی مینٹل ویڈیو بھی دیکھ لینا کہ وہ جب یہ سب کچھ آپ کر چکیں گے تو جو پائیں گے وہ کس انداز کی زندگی میں آپ کے ساتھ شامل ہوگا. تو یہ سب کچھ کلیئرٹی کے ساتھ اگر آپ دیکھ پائیں، پلان کر پائیں تو زندگی کا مزہ آ جاتا ہے. بہترین بات محسن صاحب، زندگی کا مزہ یعنی کہ وی جسٹ ہیو ٹو بی پرنسپل سینٹرڈ. یعنی اگر ہم اسے کنکلوڈ کریں نا، جو اپنی انتہائی خوبصورت بات چیت کی نا، تو اس میں ہمیں پرنسپل سینٹرڈ ہونے کی ضرورت ہے، جو کہ 4 دن کی زندگی اپنے کا، اور پھر اندھیری رات ہے بھی کہتے ہوتا ہے نا شاید. اندھیری رات کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ نہیں، رات بھی تو ہے ہی نا، دن کے ساتھ تو رات ہے نا محسن صاحب، کیونکہ دن کے ساتھ رات نہیں ہوگی تو دن کی پہچان کیسے ہوگی؟ ہاں، اور پھر ہم دن کے لیے تیار کیسے ہوں گے، کیونکہ رات ہی تو ہے جو ہمیں دوبارہ سے تیار کرتی ہے اگلے دن کے چیلنجز سے نبٹنے کے لیے. یعنی ہمارا جو مائنڈ ہے، جو ہمارا برین ہے، وہ ایک پیس موڈ پہ چلا جاتا ہے نا، سائلنٹ موڈ پہ چلا جاتا ہے. باڈی بھی ہماری ریلیکس کرتی ہے، نیند ہم پوری کرتے ہیں، ہم ریکلیکٹ کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہم اگلے دن کے چیلنجز کے لیے تیار ہوتے ہیں. جی میں کہنے لگا تھا کہ جہاں آپ ایک ماں بھی ہیں، جی، اور آپ نے اپنی بیٹی کی بڑی اچھی زبردست تربیت بھی جاری رکھی ہوئی ہے. جی، کوشش ہے پوری محسن، بہترین. یہ بتائیے کہ یہ جو ماں اور باپ دونوں کا ایک رشتہ ہے، اس میں بچے یا بچیوں کو آپ کیا دیکھتی ہیں؟ آپ کے پاس کلائنٹس بھی آتے ہیں کہ کیا بچے بھی بعض اوقات ماں باپ کے آپس کے ریلیشن پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ تبصرے کر کے، کچھ بات کر کے، کسی کی سائیڈ لے کر؟
کیا بچے بھی ماں باپ کے آپس کے تعلقات پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ بالکل محسن صاحب، بات یہ ہے کہ دس از ویری کامن، اور یہ تو اب ہم آبزرو کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس، اگر ہم اپنی کلائنٹیج کی بات کریں نا، تو دیکھیں ماں باپ کا جو رشتہ خراب ہوا ہوتا ہے اور ہمارے سامنے میز کی دوسری طرف بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ وہ بچہ ہوتا ہے یا وہ بچی ہوتی ہے جس کے لیے وہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ ان کو تو یہ لگتا ہے کہ شاید بچے کا مسئلہ ہے، اور بچے کا جو مسئلہ ہے اس کی وجہ بس کوئی بیماری ہے یا نشہ ہے یا ذہنی مسائل ہیں۔ لیکن جب ہم ماں باپ سے بات چیت کرتے ہیں تو پھر آئیڈینٹیفائی یہ بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہم کہ بچے نے بھی کافی حد تک دونوں کے رشتے میں کو خاصا نقصان پہنچایا ہے، اور وہ کیسے، وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کر کے بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں نا محسن صاحب، میں نے تو جو آبزرو کیا تو 7 سے 8 سال کا بچہ وہ بخوبی واقف ہوتا ہے کہ میں کیسے پلے کر سکتا ہوں اس تعلق کے اندر۔ تو یوزلی بچے جو ہیں وہ ماؤں کے ساتھ کلوز ہوتے ہیں، اور مائیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہے ہمارا اصل ٹاسک، گول جو کہ ہم نے اچیو کر لیا، اور بچے میری سائڈ پہ ہو گئے ہیں۔ تو مائیں اس کو بڑا اچھا خوش فہمی میں، I'm sorry for the word، مگر وہ مبتلا رہتی ہیں کہ یہ میرا مین گول تھا کہ بچے میری سائڈ پہ ہو گئے ہیں۔ باپ اس خوش فہمی میں رہتا ہے کہ یہ چلو اچھا ہے، یہ ماں کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور میرا ایک جو روب ہے، جو دبدبا، جو میرا ایک لیڈرشپ کا رول ہے نا، وہ اور اسٹرینتھن ہو گیا ہے۔ اب ایسی سچویشن کے اندر پھر جب بچہ جو 7 سال کا بچہ تھا، جس نے یہ سیکھ لیا تھا کہ اچھا ہاؤ ٹو ڈیوائڈ اینڈ رول، ہاؤ ٹو مینیپولیٹ دا سچویشن، تو وہاں پہ بچے نے، ماں باپ یہ نہیں یاد رکھتے، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس نے 17 ایئرس کا بھی ہونا ہے، اس نے 19 کا بھی ہونا ہے۔ اب ایسے میں نوئنگلی ان نوئنگلی، کانشیسلی انکانشیسلی جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کو فیور دے رہے ہوتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرنے کی، خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ماں کو یہ ہوتا ہے کہ میرا ووٹ نہ خراب ہو، تو میں کم از کم اس کو خوش کروں، تو وہ نظر بچا کے تب بھی بچے کو خوش کرتی ہے، اور بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ کیسے پھر میں نے اس ریلیشن شپ میں بلیک میلنگ کر کے باپ سے بھی فائدہ لینا ہوتا ہے۔ تو خاصا جو ریلیشن شپ ہے اسپاؤس کا، وہ بچوں کی وجہ سے بھی خراب ہوتا ہے۔ کوئی شک نہیں اس میں، آپ نے جو بات کہی بالکل درست کہی کہ ماں باپ کا آپس کا ریلیشن شپ، اس میں بچوں کا کسی کی پارٹی بن جانے سے بھی اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اور عام طور پہ یہ جو بچے ہیں چونکہ اپنی ماؤں کو ذرا ایزیلی مینیپولیٹ کر پاتے ہیں، آسانی سے، کیونکہ انہیں ماؤں کو جذباتی کرنا آتا ہے اور ان کے جذبات کو اپنے حق میں استعمال کرنا آتا ہے، اور مائیں جو کہ آلریڈی اپنے ہسبینڈ یعنی بچوں کے فادر سے کچھ شکوہ سنج ہوتی ہیں، کچھ ان کے گلے شکوے ہوتے ہیں، ٹائم نہیں دیتا، توجہ نہیں دیتے، گھر کا ٹائم نہیں، پہلے سے بدل گئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ تو اگر صاحب کسی خاتون سے ہنس کے بات کرتے ہیں تو خاتون کے دل میں کھٹکا سا لگ جاتا ہے کہ یہ جو ہنس کے بات کی ہے، اور وہ جو میرے ساتھ صبح ذرا کہا تھا کہ یہ جو تم نے فلاں کام ہے اس کو اس طرح نہیں اس طرح کرنا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میری جگہ اس سے مطمئن ہے، اس خاتون سے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، بچے اس معاملے میں یہیں سے بچپن سے ہی یہ سیکھ لیتے ہیں کہ دراصل انہوں نے ماں کے ساتھ کسی ایک پارٹی سی بنا لینی ہے، اور فادر جو کہ آپ کی زندگی کا بہرحال ایک اہم حصہ ہے، اس کو آہستہ آہستہ کر کے ایک ایسے رول میں دکھایا جاتا ہے۔ یہ اوور آل ہی ہوتا ہے سوسائٹی میں، آپ دنوں میں دیکھیں، ڈراموں میں، فلموں میں بھی، سوسائٹی میں کلچرل ڈے منانے کا جو دن ہے، تو ان سب میں آپ کو والد کا جو رول ہے وہ ایک ذرا شفاف قسم کا، کنٹرولنگ والا، تھوڑا کنٹرولنگ، تھوڑا پولیسنگ، تھوڑا ڈکٹیٹرشپ والا رول ہے اس کا، غیر جذباتی، احساس نہ کرنے والا، صرف نو کہنے والا، حکم صادر کرنے والا، دل کو مرضی پوری نہ کرنے والا، اس طرح کا رول۔ اچھا، والد کی اگر ہم شخصیت کی بات کریں، اگر ہم والد کے اس رشتے کی بات کریں تو ذرا غور فرمائیے گا، بلکہ اس سے پہلے کہ میں وہ غور فرمانے کی جو ریکویسٹ کی ہے اس بارے میں بات کروں تو ایک شعر یاد آ گیا، ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بخت ہے، یہ جو جس کو ہم کامیابی کی کنجی سمجھتے ہیں، اس کی بنیاد کہاں سے پڑتی ہے؟ جب کوئی ادھورا خواب پورا ہونے کی تکمیل کا آغاز کرتا ہے۔ کیسے؟ خواہشات جو ہیں، ہماری خواہشات ایکچولی ختم نہیں ہوتی، یہ بدل جاتی ہیں۔ بعض اوقات باپ نے اپنی زندگی کے لیے کوئی خواہش، کوئی خواب
مقرر کیا, دیکھا, اور پھر اس کی تکمیل نہ ہونے پر جب دنیا میں وہ ایک بچے کا باپ بنا تو اس نے اپنے اسی خواب کی تکمیل کے لیے جد و جہد شروع کر دی, اور اپنا تمام دن رات ایک کر کے تو وہ اس بچے کی پرورش میں اور اس کی دیکھ بھال, تعلیم و تربیت میں لگ گیا. اب وقت جب گزرتا رہتا ہے اور اس بچے کی پرورش ہوتی ہے تو اس کی ہر گزرتی کامیابی کے ساتھ اسی والد کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ میری کامیابی ہے, یہ اس کی نہیں میری کامیابی ہے. یعنی اس کھیل میں باپ وہ کھلاڑی ہے, یہ ایک ایسا کھلاڑی ہے جو اگلے پلیئر کو, یعنی اپنی اگلی جنریشن کے اس پلیئر کو اپنے سے زیادہ اچھا کھیل میں حصہ لیتے اور جیتتے ہوئے دیکھ کے تالیاں بجانے لگتا ہے. جی 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 بالکل ایسے ہی ہے. تو اسی والد کو اب آپ ذرا دیکھیے کہ اس کا ذرا دل دیکھیے گا کہ اس کی ان ساری کوششوں کے نتیجہ میں جب اسے اپنے خوابوں کی تکمیل جس میں دیکھنا تھی, اگر وہ اسے لگنے لگے کہ وہ اسی میں نقص نکالتا ہے, یعنی ماں اور باپ کے آپس کے کسی تنازع میں وہ ماں کی طرف سے ایک طرح سے پارٹی سی بن جاتا ہے, جو کہ اس کا رول نہیں ہے بہرحال, تو کیا ہوگا کہ اس گھر میں اس کا فیوچر یا اس رشتے کا اعتبار یا ان کا آپس کا جو ایک خوبصورتی ہے ریلیشن شپ کی وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ جب ہم انٹرویو کرتے ہیں, میرے پاس بہت سارے فادرز آتے ہیں, میرے پاس بہت ساری مدرز بھی آتی ہیں. جب میں ان لوگوں سے انٹرویو کرتا ہوں جو کہ اپنے کسی کیس کو ڈسکس کرنے کے لیے آتے ہیں, تو ایک دکھے دل لیکن خشک آنکھوں کے ساتھ باپ جس کہانی کو سنا رہا ہوتا ہے, اس کہانی میں اگر غور کیا جائے تو جا بجا یہ نظر آتا ہے کہ اس کی رات دن کی ہوئی اس محنت کو کہیں الگ کر دیا گیا, کنارے لگا دیا گیا اور کچھ اور ٹائٹل دے دیا گیا. جبکہ دوسری جانب جذبات سے معمور مائیں جو کہ اللہ کی بڑی بہترین مخلوق ہے, ماں کا دل کتنا خوبصورت ہے, اور وہ لیکن کہیں نہ کہیں وہ بھی اس ٹریپ میں آ جاتی ہے کہ وہ باپ کو مخالف پارٹی کا کوئی کارکن سمجھ رہی ہوتی ہے. اور غلطی محسن صاحب یہاں سوری ٹو غلطی ایکچولی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب مائیں جو خواتین ہیں وہ بچوں کو اپنے شوہر اور ان کے باپ کے خلاف استعمال کرنا شروع کرتی ہیں, اور نہ بھی استعمال کریں, صرف وہ یہ سوچ ہی لیتی ہیں کہ ایکچولی جو میرا جو گول تھا نا وہ اکمپلشڈ ہو گیا, جو میرے بچے دنیا میں آ گئے, اور اب میرا جو اگلا گول ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ خود کو میں نے علیحدہ کرنا ہے, اور پھر میں نے اس بندے کو جو کہ میرا شوہر ہے اس کو میں نے بتانا ہے ایکچولی, اور بالفاظ دیگر سبق سکھانا ہے. تو اب ایسی صورتحال میں سمجھیں, بلکہ اور زیادہ اچھا کہیں تو مزہ چکھانا ہے. تو یہیں سے ہی پھر آپ سوچیں کہ اس گھر کی ویری انفارچونیٹ بربادی شروع ہو جاتی ہے. یعنی مسائل جو ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو جو رشتہ ہے میاں بیوی کا وہ ایک کمپینین شپ ہے نا, وہ کمپیٹیبلٹی ہے, ایک دوسرے کو مکمل کرنا ہے, اور یہ جو بچے ہیں یہ دونوں نے مل کے ہی ریز کرنے ہیں. اور میں نے ان گھروں کو بہت بہترین طریقے سے ان بچوں کو ریز ہوتے بھی دیکھا ہے محسن صاحب, جن کے بہت کانفلکٹس ہونے کے باوجود بچوں کے مسائل پہ دونوں ایک پیج پہ ہوتے ہیں. اور یہ وہ پیرنٹس ہوتے ہیں یا وہ پارٹنرز ہوتے ہیں جو ڈیسائیڈ کر چکے ہوتے ہیں کہ ہمارے اپنے ڈفرینسز لاکھ صحیح, لیکن جو بچوں کی بات آئے گی تو اس پہ فیصلہ ہم کوئی اکیلا نہیں کرے گا. بہت دفعہ یہ چیز ہمارے پاس دیکھنے میں آتی ہے کہ بچہ یا بچی, بیٹا یا بیٹی بیمار کسی بیماری میں, ایڈکشن یا کسی سائیکیٹرک النس میں علاج کے لیے آئے, ماں باپ کی سپریشن ہو چکی ہے. اس کی بھی ایک وجہ کہ جینیٹک کوڈنگ میں یہ جو بچے کے اندر کوئی چیز ایسی آئی ہے, تو اس کا پیچھے جو کوئی شاخسانہ ہے, یہ کس چیز کا شاخسانہ ہے, اوریجنلی یہ جینیٹک کوڈنگ ادھر سے آ رہی ہے. تو ماں یا باپ میں کہیں اونچ نیچ دونوں میں تھی, موڈ کا اتار چڑھاؤ تھا, جس وجہ سے دونوں آپس میں بھی ہم سفر نہ رہ سکے, اور وہاں سے لیکن وہ دونوں جب علیحدہ علیحدہ بھی ہیں تو اس بچے کہ چونکہ دونوں پیرنٹس ہیں تو وہ دونوں اس ایجنڈے پر اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو ایسی بہت ساری مثالیں بالکل, اور وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. اچھا, اصل میں بات یہ ہے محسن صاحب کہ یہ جو ہمارا خاص طور پہ یہ بھی تو ایک بیگیج ہے نا, یعنی دیز آل آر مسٹیکن بلیفس میں ہم اکثر بہت دفعہ ہم بات کر چکے ہیں. تو خواتین کے اینڈ پہ یہ بھی ایک بلیف ہے کہ شاید ان کی اسٹرینتھ ان کے بچے ہیں.
ہاں کہ کتنی اہم بات آپ نے کہی جی، کہ ان کا بلیف یہ ہے کہ ان کی اسٹرینتھ ان کے بچے ہیں. جی، حالانکہ ان کا اسٹرینتھ تو وہ ہے جن کے ساتھ انہوں نے زندگی گزارنی ہے، اور اصل میں تو دیکھا جائے تو بچوں کی اسٹرینتھ وہ دونوں ہیں. جی. اب وہ جن کو اپنی اسٹرینتھ سمجھ رہے ہیں وہ تو ابھی خود ان کا کوئی کریئر کوئی فیوچر کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے اس باپ کے اوپر. اور جب میں کبھی سوچتی ہوں تو یہ جیسے ابھی آپ نے بالکل بات چیت کے اسٹارٹ میں بات کی تھی نا کہ وہ کتنی خاموشی سے جو مرد ہے، اسی وجہ سے میں مردوں کے حق میں اکثر بات کر جاتی ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مرد ہیں وہ کتنی خاموشی سے پیسفلی پیشنس کے ساتھ پھر بھی دن رات انہی بچوں، بہن بھائیوں، بیوی، ماں، انہی خواتین کے لیے بہنیں سمیت وہ اسٹرگل میں لگے رہتے ہیں، اور وہ اسٹرگل چھوڑتے نہیں ہیں. ہاں، یعنی کہ ان کو یہ چیزیں ڈی موٹیویٹ نہیں کرتی کہ وہ گھر بیٹھ جائیں. مثلا آپ دیکھیں کہ اگر ضد کر لیں، اگر جذباتی ہو گئے خواتین تو گھر سے روٹ کے میکے بھی چلی جاتی ہیں. جی جی. بہت دفعہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ کسی چھوٹی سی ایسی بات پر ناراض ہو کر میکے چلی جاتی ہیں. لیکن کوئی صاحب ہم نے کم از کم میرے نالج میں نہیں ہے کہ کسی صاحب نے اپنا بیوی سے جھگڑا کیا ہو اور وہ روٹ کے کسی دوسری جگہ چلا گیا ہو گھر چھوڑ کے. بالکل. تو ایسا تو نالج میں نہیں ہے. اور جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہاں پہ مجھے لگتا ہے رول ریورس ہوا ہوتا ہے. جی. سو خواتین اور حضرات، یہ جو ہماری بات چیت کا مقصد یہی تھا کہ جو میاں بیوی ہیں نا، یہ گاڑی کے چاروں پہیے ہیں، دو پہیے بھی نہیں ہیں. اور اس کا وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی گاڑی میں جو مسافر بٹھانے ہیں نا وہ آپ کے اپنے ہی بچے ہیں. تو یہ تبھی آپ بٹھا پائیں گے اور منزل پہ پہنچا پائیں گے جب آپ دونوں برابر ہوں گے اور دونوں کی ذہنی مانگی ہوگی، دونوں ایک دوسرے کو کریکٹ نہ صرف کریں گے بلکہ سنیں گے بھی، سمجھیں گے بھی. اگر کوئی کریکٹ کر رہا ہوتا ہے ایک دوسرے کو تو ہم یوزلی سمجھتے ہیں کہ ہمیں کریکشن کی ضرورت نہیں ہے، کریکشن کی جو ضرورت ہے وہ آپ ہیں، آپ کو کریکشن کی ضرورت ہے. اور یہیں سے ہی کانفلکٹس شروع بھی ہوتے ہیں اور یہیں سے ہی مسائل بھی شروع ہوتے ہیں. جیسے محسن صاحب روٹین میں جب ہم اپنے پیشنٹس کو خاص طور پہ جب ایڈمٹ کرتے ہیں ویلنگ ویز میں جہاں پہ نشے یا ذہنی مسائل کے علاج کے لیے زیادہ تر والدین رجوع کرتے ہیں، تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو پیشنٹ ہے نا اس کا زور یا اس کی جو ایکسپیکٹیشنز یا اس کی جو اٹیچمنٹ ہے وہ ماں کے ساتھ ہوتی ہے، وچ از نیچرل. چلے سمجھ آتی ہے کہ مائیں جو ہیں وہ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتی ہیں، ایموشنلی زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں، وہ فیسیلیٹیٹ بھی زیادہ کرتی ہیں. لیکن پھر جب مسائل آ گئے اور مسئلہ اس حد تک بڑھ گیا کہ ضرورت معالج کی پڑ گئی یا علاج گاہ کی پڑ گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ جو کام کر رہی تھیں والدائیں خاص طور پہ، تو وہ کام قابل عمل نہیں رہا. پھر تو وہاں پہ پھر ضرورت پڑی ان کو اپنے رویوں کو بھی چینج کرنے کی. اور یہی وہ رویے ہیں جن کو چینج کر کے وہ جو انمول رویے وہ اپناتی ہیں تو زندگی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب شخصیت وہی ہے، صرف رویوں میں تبدیلی آئی. بالکل ایسے ہی ہے. اور جو رویوں میں تبدیلی ہے نا، ایکچولی وہ چینج ہے جس سے فیملیز گھبرا جاتی ہیں. جیسے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے پیرنٹس صرف اسی خوف سے ہی زیادہ نہیں سمجھ پاتے یا کنیکٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ذرا سا اگر ہم سمجھ گئے تو پھر ہمیں بدلنا ہی پڑے گا. تو اگر ہم بدل گئے تو پھر تو مزہ نہیں زندگی کا آئے گا، تو کہیں بدلنا نہ پڑ جائے. اور اگر بدل ہی گئی تو کہیں سب کچھ نہ بدل جائے. تو ہمارے پاس جو فیملیز آتی ہیں یا جیسے ہمارے جو ویورز ہیں، جیسے آپ لوگ بھی سن رہے ہیں، تو زندگی کا مزہ تو بدلنے میں ہی ہے نا محسن صاحب. لائف از اے نیم آف چینج. ایکچولی دماغ یہ دھوکہ دیتا رہتا ہے، دماغ یہ ہمیں میسج دیتا ہے کہ یہ جو آپ بدل رہے ہیں، کیونکہ یہ چینج آپ کا دیکھا بھالا نہیں ہے، ٹائم ٹیسٹڈ نہیں ہے، آپ نے آزمایا نہیں ہے، آپ نے اس کو پہلے ایکسپیرینس نہیں کیا، پتہ نہیں ٹھیک ہوگا کہ نہیں. تو ہم اپنے دماغ کے نظام کو اگر سمجھیں کہ دماغ کمفرٹ زون میں رہنا چاہتا ہے، دماغ تو چینج ہونا ہی نہیں چاہتا. تو آپ اس بارے میں پھر مدد لیتے ہیں ریسرچز سے، ایکسپرٹ سے، اور ان کی بات اور ان کے مشورے اور ان کے تجربات کی روشنی میں آپ پھر بسم اللہ کرتے ہیں اور اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. کیونکہ چینج ہونے کے لیے کمفرٹ زون سے نکلنا ہی پڑے گا. کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے چینج پاسبل نہیں ہے. سو ڈسکمفرٹ سے گزرنا پڑے گا، اور ڈسکمفرٹ ہی آپ کو اپ گریڈیشن دے گا. کیونکہ اگر آپ اپنے کمفرٹ زون میں رہیں گے، یعنی کہ کچھ نیا نہیں کر کے دیکھیں گے، تو پرانا جو آپ کر رہے تھے اس کے نتائج تو پرانے ہی نکلیں گے. اور اگر وہ پرانے نتائج اچھے نہیں ہیں تو زندگی کو نیا کیسے بنا سکیں گے؟
بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسی بات ہے. اور جیسے ہم محسن صاحب فیملیز کو جب ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس آتی ہیں تو یوزلی وہ یہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بس آپ ہمیں نہ چھیڑیں، ہم نے نہیں چینج ہونا، ہم تو پرانے والی بھلے ہیں، بس مریض کو ٹھیک کرتے ہیں. تو جو مریض کو جو ٹھیک کرنا ہے نا، وہ اس کا سیکرٹ یہ ہے یا کی ٹو سکسیس یہ ہے کہ جب سارا ارد گرد کا ماحول ہی چینج ہو جائے گا. وہ اولڈ پیٹرنس، وہ ڈیوائڈ اینڈ رول، وہ کانفلکٹس جو کہ پیرنٹس میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، ڈی گریڈ کرنا، رسپیکٹ اینڈ ریگارڈ سے پیش نہ آنا، پیشنٹ کو کمتر سمجھنا، یہ وہ سب رویے ہیں کہ اگر آپ اس کو نہیں بدلتے اور آپ کو لگتا ہے کہ وی آر ہیپی ود آل دیز تھنگس، بٹ صرف ایک بندہ چینج ہو جائے گا تو وہ بندہ واپس آپ کے رنگ میں دوبارہ رنگ جائے گا. رویوں کو تبدیل کیے بغیر نتائج کو تبدیل کیا نہیں جا سکتا. چنانچہ رویے بدلنا پڑیں گے، نظریات چینج کرنا پڑے گا، سوچ میں کچھ نیا پن پیدا کرنا پڑے گا، پلان بی پر جانا پڑے گا تاکہ ہم وہ نتائج حاصل کر سکیں جن نتائج کی تمنا رکھتے ہیں جو پلان اے نے نہیں دیے. لیکن اگر ہم ایک ہی ضد سی بنا کر انہی چیزوں اسی سائیکل کے اندر رہیں اور مایوسی کے دھندلکوں میں ہی اپنے آپ کو گم رکھیں. بہت دفعہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ لوگ اس لیے بھی نہیں چینج ہو پاتے کہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو حل ہونا نہیں، تو کیا فائدہ. یعنی اندر ہی اندر ان کے یہ چیز انہیں گھن کی طرح سے کھوکھلا کرتی چلی جاتی ہے کہ فائدہ تو ہونا کوئی نہیں. اچھا، اب آپ یہ سوچئے کہ جو شخص یہ نظریہ رکھتا ہے کہ کچھ نیا کرنے سے یا کچھ چینج کرنے سے فائدہ تو ہونا کوئی نہیں، تو کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ نہیں، کیونکہ اس کا بلیف سسٹم ٹھیک نہیں ہے. بالکل. وہ لہریں کون سی براڈ کاسٹ کر رہا ہے؟ وہ سیم اولڈ بلیف سے آپریٹ کر رہا ہے. وہ اولڈ بلیف سے آپریٹ کرتے ہوئے جو وائبریشن براڈ کاسٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا. اب جب یہ نہیں ہونا کی براڈ کاسٹنگ کے ساتھ آپ چل رہے ہیں تو آپ کو نتائج ہونے کے کیسے مل سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اس چیز کا جائزہ لینا. ابھی بات کر رہی تھی جہارا زندگی کی گاڑی کی. زندگی اگر گاڑی ہے اور ہم سب اس کے مسافر ہیں اور ہم اگر منزل کی سمت رواں ہیں تو اس میں کٹھنائیاں بھی ہیں، مشکلات، پریشانیاں، کہیں کسی جگہ پڑاؤ ڈالنا پڑے گا، کہیں رکنا پڑے گا، کہیں کوئی ان ایکسپیکٹڈ سچویشن ہو جائے گی، کوئی میڈیکل ریزن ہو جائے گی. ان سب چیزوں کو ڈیل کرتے کراتے، ملتے ملاتے، کھیلتے کھلاتے ہم جب آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو اس میں ہمیں 3 ایسی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ہے. ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو نئی سچویشن، نئے ماحول، نئے وقت، نئی راہ گزر کے لیے تیار کرنا ہے. ہم اس سفر پر ہیں جہاں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آگے چل کے اس منزل میں، اس سفر میں کس طرح کے موسم کا سامنا ہوگا. سو اپنی تیاری بھرپور رکھیے. تو تیاری کو اچھا کرتے رہنا پہلی چیز. دوسری چیز آپ کا بلیو کہ جس منزل کی سمت آپ رواں ہیں آپ کو منزل ملے گی ضرور، اور یہ وہی منزل ہے جس کے لیے آپ نے تیاری کر رکھی ہے، انجانی منزل کی طرف نہیں. اور تیسری چیز سفر کا جاری رکھنا. بہت دفعہ لوگ منزل کے آنے سے پہلے ہی سفر تمام کر دیتے ہیں. ابھی 2-4 ہاتھ ہی تھی منزل کہ انہوں نے اپنا سفر ہی تمام کر دیا. تو سیڑھی کے اگر کوئی پائدان 12 پائدان ہیں تو اس میں سے 10ویں پر پہنچ کر اگلا قدم آپ چھت پر نہیں رکھ سکتے کیونکہ ابھی تو 2 قدم باقی تھے. تو اپنی منزل کے لیے پھر کنسسٹنسی بھی چاہیے. تو یہ سب کچھ ملا کے اگر زندگی کی گاڑی میں ہم زندگی کی شاہراہ پر گامزن ہیں تو منزل آپ کی ہوئی. لیکن اگر ہم انجانی منزل کی طرف بغیر تیاری کے، بغیر یقین کے، غیر مستقل مزاجی کے ساتھ چلیں گے تو شاید گاڑی بھی پھر جواب دے دے. واہ محسن صاحب، اسی خوبصورت بات پہ نوبل کا یہ الیکٹرا ٹی وی آپ کا. تو لیتے ہیں ایک بریک، واپس آئیں گے تو آپ سے مزید بات چیت کا سلسلہ رہے گا.
شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔ 3 2 1 کہا تو اسٹوڈیو میں ہم واپس آنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جہاں رانا میرے ساتھ ہیں، میں محسن نواز ہوں، اور جہاں اب آپ کا کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک سر محسن صاحب، پہلے سے بہتر ہوں۔ اچھا، اب موسم کیسا ہے؟ موسم آج اٹس لولی ویدر، ویری پلیزنٹ، سنی ڈے ہے، اور کمپیریٹیولی مجھے لگتا ہے جیسے آج ٹمپریچر بہتر ہے۔ میں نے ان دنوں میں جتنے لوگوں سے ملاقات کی، بہت ہی دلچسپ لوگوں کے تبصرے، زیادہ تر لوگ موسم کے حوالے سے سردی ہو یا گرمی، وہ یہ تبصرہ ضرور کرتے ہیں آج سردی بہت ہے، آج گرمی بہت ہے۔ تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ سردیوں میں تو سردی ہی ہوگی، گرمیوں میں تو گرمی ہوگی، تو یہ تو ذہنی طور پہ ہمیں تیار ہی ہونا چاہیے۔ جی 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 بالکل، یہ کوئی ایسی عجیب سی بات نہیں ہے۔ بس وہ شاید یہ شک ہوتا ہے کہ اگلا بندہ میں بھی اس دنیا سے نہ بلونگ کرتا ہو، تو اس کو تھوڑا بتا دے کیا سردی بات ہے اور آج گرمی بات ہے، جبکہ وہ بھی اسی طرح میرا خیال ہے اسی ٹمپریچر کو ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارا جو یہ بیان ہوتا ہے نا کہ آج سردی بہت ہے اور آج گرمی بہت ہے اور مہنگائی بہت ہے اور یہ بہت ہے اور وہ بہت ہے، آپ پتہ کیوں ہوتا ہے؟ جی، کچھ نہ کرنے کی تمنا ہمارا دماغ رکھتے ہوئے ہم سے یہ بیانات دلوا رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک بیچ میں گراؤنڈ بناؤ، آج سردی بہت ہے چنانچہ آج واک نہیں ہو سکتی، آج گرمی بہت ہے چنانچہ آج یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پہلے ہم بناتے ہیں گراؤنڈ، جی جی، اور پھر ہم اس گراؤنڈ کے کھلاڑی بن جاتے ہیں۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اب کے وقت ہوا کالر سے بات کرنے کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میمونہ سجاد ہمارے ساتھ شو پر شامل ہو رہی ہیں، کیا حال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک۔ میمونہ، کیا کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ رائٹ ناؤ تو میں ایک سنگل مدر ہوں، اور ٹیوشنز بھی دیتی ہوں بچوں کو، کیمبرج کے اور آکسفورڈ کے اسٹوڈنٹس کو، اور ڈیلی لائف، ڈیلی روٹین، میرا ٹوٹلر ہے ماشاءاللہ، بیٹی ہے 16 منتھس کی، تو اس کے ساتھ ہی مطلب ڈیلی لائف روٹین گزر رہی ہے۔ آپ نے کہا سنگل مدر، جی، سنگل مدرز کی تعداد سوسائٹی میں کافی زیادہ ہے، جو کہ کسی وجہ سے پھر سنگل رہ جاتی ہیں، پہلے سنگل ہوتی ہیں، پھر شادی ہوتی ہے، اور پھر وہ سنگل مدر بن جاتی ہیں۔ تو ایسے میں لائف میں کیا سٹرگلز بڑھ جاتی ہیں کچھ؟ جی بالکل، میں بھی ڈائیورس کے بعد ایز اے سنگل مدر میرے لیے بھی ایک بیلنس لائف گزارنا جو ہے وہ بہت چیلنجنگ تھا، لیکن ناممکن نہیں تھا، کیونکہ میری بیٹی جب پیدا ہوئی تھی، فاطمہ الزہرا 8 ایئرس کے بعد پیدا ہوئی تھی، تو اور میری وہ فرسٹ بورن تھی، تو میرے لیے ایک بیلنس لائف کو لے کے چلنا اس وقت بہت جو ہے وہ امپاسبل مجھے لگتا تھا، اور بہت زیادہ چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑا، فائنینشلی، ایموشنلی، فزیکلی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب آپ اپنی پرائیورٹیز میں جو ہے وہ اپنی اپنی اولاد کو شامل کر لیتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ آپ کے لیے ممکن ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اولاد کی خاطر اپنے آپ کو منظم رکھتے ہیں؟ نہیں، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل میں میرا سینیریو کچھ ایسا تھا کہ میں نے جو ہے وہ کافی اپنی 8 ایئرز جو ہے وہ ایز اے بے اولاد گزارے، تو اس کے بعد جب مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اور میرے ساتھ جو ڈائیورس والا سینیریو ہو گیا، 11 ڈے پہ مجھے فرسٹ نوٹس ریسیو ہوا، تو میرے لیے اس وقت جو تھے وہ بہت مکسڈ ایموشنز تھے۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی اس رحمت پہ خوش ہونا ہے، یا جو میرے ساتھ سینیریو چل رہا ہے مجھے اس پہ جو ہے وہ رونا ہے۔ تو میں ان سب چیزوں کو لے کے چلتے ہوئے پھر اپنے آپ کو سب سے پہلے تو خود کو جو ہے وہ مضبوط کیا، کیونکہ مجھے اپنی بیٹی کو ایک پازیٹیو لائف دینی تھی، کیونکہ میں خود بھی ایک ڈاکٹر ہوں اور پازیٹیو انسان ہوں، اور میرے پیرنٹس نے مجھے ایک بہت پازیٹیو ماحول دیا ہے، میری اپ برنگنگ کی ہے، تو مجھے اپنی بیٹی کو بھی اسی طرح ہی ایک باشعور انسان بنانا تھا۔ اس کے لیے سب سے پہلے مجھے خود کو مضبوط کرنا بہت زیادہ ضروری تھا، اور میں نے کیا بھی، اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کو، اور اس حقیقت کو میں نے تسلیم کیا کہ اب جو ہو چکا ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے،
اب جو ہے وہ لائف کو کنٹینیو کرنا ہے اور اچھی زندگی گزارنی ہے. اچھی زندگی سے میمونہ کیا یعنی تصور کیا ہے اچھی زندگی؟ یہاں جب آپ یہ بات کہہ رہی ہیں تو آپ کے ذہن میں پھر اس کا تصور کیا ہے کہ کس طرح کی زندگی آپ سوچتی ہیں؟ اور یہاں یہ بھی میں سوال آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا، جس طرح آپ کھل کے بات کر رہی ہیں کہ وہ خواتین جن کو کسی وجہ سے ڈیورس ہو جاتی ہے، بعض اوقات ان کی تھنکنگ کے پیٹرن جو ہیں وہ نیگیٹو ہو جاتے ہیں. جہاں آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ وہ موو آن نہیں کر پاتی آگے. لوگوں کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہ زندگی میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، اور پھر اسی بچے کے لیے، اسی کی تربیت کے لیے سب کچھ وہ اپنا سمجھیے کہ نچھاور کرتی رہتی ہیں، اپنا خیال تو رکھنا چھوڑ ہی دیتی ہیں کئی دفعہ. تو میں اس پر آپ کا تبصرہ چاہوں گا. جی اصل میں سٹارٹ میں آپ کو ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ کی لائف جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو گئی ہے، اب آپ کی زندگی میں کوئی دوسرا انسان نہیں آ سکتا. میرے دماغ میں اس وقت جو بات کلک کرتی تھی بار بار ایک ہی بات کہ اگر میری بیٹی کے جو فادر ہیں وہ ان کے لیے ایک رائٹ پرسن ہوتے تو میری بیٹی ان کے ساتھ ہوتی. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. تو اگر وہ ان کے لیے رائٹ پرسن نہیں ہے تو میری بیٹی ان کے ساتھ نہیں ہے. لیکن مجھے یہ بھی اس بات کی بہت امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان فیوچر اللہ تعالیٰ نے جو بھی میرے لیے ایک پلان کیا ہوگا، اور میری ان سب سنگل مدر سے بھی یہ ریکویسٹ ہے، یا اگر وہ مجھے سن رہی ہیں تو میں انہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں نئے لوگوں کو شامل کرنے کا ایک سپیس رکھیں. آپ یہ مت سوچیں کہ ایک انسان کی وجہ سے اگر آپ کی لائف خراب ہو گئی ہے تو ان فیوچر وہ آپ کی زندگی کبھی اچھی نہیں گزر سکتی. اچھی آپ کی زندگی گزر سکتی ہے. سب انسان ایک طرح کے نہیں ہوتے. آپ کو اپنے لیے جینا ہے اور اپنے جو ہے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی آپ نے جو ہے وہ جینا ہے، اور ضرور دنیا جو ہے وہ بہت اچھی ہے اور آپ کو اچھے انسان ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جہارا آپ کیا کہتی ہیں؟ ہاں، بڑی خوبصورت بات کی میمونہ صاحبہ نے. پہلی بات تو شی از ویری رائٹ، دیر آر دا سرٹن تھنگس جو کہ ویری نارمل، ویری نیچرل، جیسے لاس کی جو فیلنگ ہے، گریف ہے، یہ بالکل ریئل ہے اور اس میں ٹائم لگتا ہے آپ کو نکلتے. لیکن وہ زندگی میں ہم سب بھی کسی نہ کسی فیس پہ کوئی نہ کوئی لاس، کوئی نہ کوئی جو گریف ہے اس سے گزرتے ہیں اور ہم فیس کرتے ہیں. موو آن کرنا ہی ایکچولی نام ہے. رک جانا، ٹھہر جانا، پھنسے رہنا، یہ تو بالکل بھی سلوشن نہیں ہے. مجھے بہت اچھا بھی لگا، شی از ویری موٹیویٹیڈ آلریڈی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ادر دین بیٹی بھی اپنے لیے بھی جئیں میمونہ آپ، اور اپنے لیے بھی خوش رہیں. اپنے آپ کو سب سے پہلے خوش رکھیں گی آپ تو زندگی میں آنے والے باقی لوگ جو ہیں وہ بھی خوش رہ پائیں گے. جب ہم اٹیچ ہو جاتے ہیں کسی کے ساتھ تو بس پھر ہماری وہ جو خوشی، وہ موٹیویشن، وہ اچیومنٹ، وہ پھر سمجھیں اس اٹیچمنٹ تک ہی محدود ہو جاتی ہے. میمونہ جو جہارا کی بات ہے نا، اس کے اندر کافی ایک حکمت ہے. حالانکہ ہے یہ سائیکالوجسٹ، لیکن بات میں حکمت ہے. اچھا، وہ بات یہ ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں بچے جو کہ یعنی ایک خاص جنریشن کے نمائندہ ہوتے ہیں. آپ کی بچی تو الفا ہیں، کیوں جہارا میں نے صحیح کہا؟ جی بالکل. اچھا، اب یہ جو بچی جب بڑی ہوگی تو بڑے ہو کے اسی سوسائٹی میں اس کی اپ برنگنگ ہو رہی ہوگی، پڑھیں گی، لکھیں گی، آبزرو کریں گی، اور پھر کسی موقع پہ ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ ہوا کیا کہ باقی بچوں کے ساتھ اگر انہیں یعنی یہ چیز شیئر کی جائے گی کہ ان کے فادر کے ساتھ آپ کی سپریشن ہو گئی تھی، بایولوجیکل فادر کے ساتھ، تو ان کے ذہن میں یہ چیزیں سوال بننے لگیں گے کہ بھئی ہوا کیا، کہ ماما ٹھیک تھیں یا پاپا کی غلطی تھی. یعنی بعض اوقات بچے ججمنٹل ہو جاتے ہیں، سوسائٹی ججمنٹل بنا دیتی ہے. اچھا، ایسے میں آگے چل کے کسی موقع پہ یعنی سمجھیں کہ اب سے 25 سال بعد تو جس بچے پر آپ نے بہت محنت کی اور زندگی اسی کو بنائے رکھا، وہ بچہ پلٹ کے آپ سے کچھ ایسے سوال بھی کرتا، کیونکہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے. تو اگر ہم پرویکٹیو اپروچ کے ساتھ دیکھیں تو غالباً جہارا کی بات کا اشارہ یہ ہے کہ کل ایکسپیکٹیشن کا مرکز اور محور اولاد کو یا بچوں کو رکھ لینا، یا کسی خاص مقام کو، کسی شخص کو، تو اس میں کیونکہ انسان ہونے کی حیثیت سے نا ان کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، تو پھر ہماری فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں اور پھر ہم ٹوٹتے پھوٹتے ہیں. تو اپنے آپ کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانا ہے.
جی جی بالکل، میں آپ کی بات بالکل سمجھ رہی ہوں. اور جب ایک بچہ جو ہے وہ گرو کرتا ہے اور وہ اپنے ارد گرد ماحول سے دیکھتا ہے، بہت سے چیزیں بچے آبزرو کرتے ہیں، تو میں اب بھی ایز اے مدر یہ چیز سوچتی ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کو اتنی پازیٹیوٹی دینی ہے زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ جب وہ میچور ہو اور جب وہ مجھ سے اس طرح کے کوشچن کرے تو میں اپنے مائنڈ کو انشاءاللہ تعالیٰ پریپیئر رکھوں گی، اور میں نے کبھی اس کے دماغ میں جو ہے وہ نیگیٹیوٹی نہیں ڈالنی، نہ ہی اس کے بایولوجیکل فادر کے بارے میں اور نہ ہی ارد گرد کے ماحول کے بارے میں کہ آپ کے ساتھ ایسے ہوا یا آپ کی مدر کے ساتھ ایسے ہوا. پازیٹیوٹی دوں گی اسے انشاءاللہ تعالیٰ، تو وہ جو ہے وہ مجھے بہت امید ہے کہ جب وہ بڑی ہوگی تو وہ میری باتوں کو سمجھے گی اور اسے جو ہے وہ کیری آن کرے گی زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ. کتنا اچھا آپ نے بات کو سمجھا کہ اگر یعنی آپ اپنا وکٹم رول پیش کرتی رہیں گی کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، تمہارے فادر نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، بیٹا میں نے تو بہت محنت کی ہے تمہارے لیے، یہ دیکھو میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، میں نے یہ کیا وہ، تو کیا ہوگا کہ اس کے برین کی جو پروگرامنگ ہو رہی ہوگی نا، جی بالکل وہ مختلف ہوگی. میں نے آپ سے یہی بات بھی کی کہ میرے فادر بھی بلائنڈ انسان تھے اور وہ بہت اچھے جو ہے نا وہ ایک پازیٹیو انسان تھے. میں ان کو اگر وہ آج کے دور میں ہوتے تو میں ان کو کہتی کہ آپ چیٹ جی پی ٹی ہیں. ماشاء اللہ ان کے اندر اتنی نالج تھی اور وہ اتنے مطلب پازیٹیو انسان تھے. تو جب میری اپ برنگنگ اتنے اچھے ماحول میں ہوئی ہے تو میں کس طرح اپنی بیٹی کو جو ہے وہ ایک نیگیٹو ماحول میں جو ہے وہ اس کی اپ برنگنگ کروں گی اور اسے اتنا مطلب نیگیٹو بناؤں گی. کیونکہ میں اس چیز کو بہت سمجھتی ہوں کہ آپ جتنا اپنے بچے کو جو ہے وہ نیگیٹیوٹی اس کے اندر ڈال لی جائیں گے، وہ اتنا ہی جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی جائے گی تو وہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں جب چیزوں کو دیکھے گی تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ آؤٹ برسٹ جیسے ہوتے ہیں نا، بچے بہت زیادہ مطلب اسٹبرن ہو جاتے ہیں اور اس طرح کا بچوں کے اندر جو ہے وہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو کوشش تو پوری رہے گی، باقی انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ زندگی کے محسن صاحب ویسے بھی انسیڈنٹس ہوتے ہیں ہم سب کی زندگی میں، بہت سے حادثات واقعات ہوتے ہیں. کبھی آپ کا تعلق آپ کنٹینیو نہیں کر پاتے ہیں، سپریشنز ہو جاتی ہیں، کبھی کسی لوڈ ون کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کبھی کوئی اور ٹراما آ جاتا ہے زندگی میں. تو ایکچولی زندگی میں بہت سارے چیلنجز، کسی کا بہت زندگی کے پہلے 5 سال میں، کسی کا 20 سال میں، کسی کا 40 سال میں، تو اٹس پارٹ آف لائف. میرا خیال ہے کہ ہم سب کو نا یہ ادر دین میمونہ صاحبہ، تو مجھے بہت اچھا لگا بات چیت ان کی سن کے بھی، اور دا وے شی واز جسٹ ایکسیپٹنگ آل دا فیکٹس. ہم سب کو ہی پریپیئر رہنا چاہیے اپنے آپ کو، اور ہم سب کو جو ہم ایک کنڈیشن کر لیتے ہیں نا اپنے لوڈ ون کے ساتھ، لاسز کے ساتھ، فیلئرس کے ساتھ، اور اس کے بعد ہم ایک پٹی پاٹ پہ بیٹھ کے وکٹم رول پلے کرتے ہیں، یا فیلئرس کو ہم لنک کر لیتے ہیں کسی چیز کے ساتھ، جیسے بھی اپنے ویدر کی بھی بات کی تھی. تو میرا خیال ہے ہم سب کو ہی ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے، نکلنا چاہیے. بہت ہی عمدہ بات کہی جہارا نے. اور آپ نے اپنے فادر کا ذکر کیا تو میں نے ان کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ ان کی شخصیت ایسی کہ ان کے بارے میں تو علیحدہ پروگرام بنتا ہے. سجاد اسلم وائی کی یہ صاحبزادی ہیں جو کہ میڈیا سے، ریڈیو سے بہت طویل عرصہ تک بطور ایک سامع کے جڑے رہے، اور وہ بہت اچھے تبصرہ نگار تھے. اپنی ذات میں ایک بڑی ہی زبردست وہ سکسیس ماڈل تھے، بزنس مین، اور اپنے چیلنج کے باوجود انہوں نے زندگی میں ایک شاندار مثال قائم کی، اور برس تک یعنی میں نے ان کا جو نام سنا، دیکھا، اور میری ان سے ہوئی دوستی، اور دوستی بھی ایسی ہوئی کہ وہ اپنے حوالے سے یعنی جو اعتماد رکھتے تھے وہ بڑا ہی بے مثال تھا. تو سجاد اسلم وائی نے سوسائٹی کے اندر جس طرح سے کام کیا اور ایک مثال بنے، اور بے شمار لوگوں کو انہوں نے موٹیویٹ کیا اور اعتماد دیا، بزنس سکھایا. وہ ایک انڈسٹری کے اندر پائنیئر کے طور پہ کام کرتے تھے، اور لوہا مارکیٹ میں ان کا بہت بڑا ایک بزنس امپائر. تو یہ سب کچھ آپ کو ورثے میں ملا ہے. تو میں نے وہی اعتماد میمونہ ابھی آپ کی بات میں بھی دیکھا. تو آپ خوش رہیے، اللہ آپ کو بہت کامیاب کرے، اور فاطمۃ الزہرا کے لیے بھی ہماری بہت ساری دعائیں پہنچائیں. تھینک یو سو مچ. مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ نے مجھے اپنے پوڈ کاسٹ میں شامل کیا. تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت زیادہ ترقی دے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی محسن صاحب، اچھا لگا مجھے بات کر کے اور بات سن کے بھی. دیکھیں یہ وہ چیلنجز ہیں ایکچولی وچ از ویری نارمل. ابھی جو ریسنٹ 2025 کی میں رپورٹ پڑھ رہی تھی نا،
تو اس میں گلف نیوز میں وہ پبلش ہوئی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو خلا کے کیسز تھے، مطلب وہ کوئی پرسنٹیج تھی کہ 40% خلا تھا، کوئی 15% پہ ڈیورس ہوئی ہے. تو دیکھیں جہاں پہ بہت زیادہ شادیاں بھی ہو رہی ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ سپریشنز بھی ہو رہی ہیں، وہاں پہ تعلقات ختم بھی ہو رہے ہیں. تو زندگی کا تو جو سفر ہے وہ ایسے چلتا رہتا ہے جہاں پہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. بٹ بلکہ میں تو آئی ریئلی اپریشیٹ کہ اگر آپ کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے تو جسٹ فار سیک آف کہ لوگ کیا کہیں گے، اور آپ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں رہیں، آپ عزت احترام کے ساتھ ایک دوسرے کو موقع دیں، اسپیس دیں اور گرو کریں. جیسے میں نے بہت سارے ایسے کپلس دیکھے جو دے ور لائک ناٹ ہیپی. جیسے مجھے ابھی کوئی 3 months بیک ایک اپنا پرانے کلائنٹ ملے مجھے، جن کا جب وہ میرے پاس آئے تھے تو دے ور ان ریئلی ویری بیڈ ریلیشن شپ. شادی کے کوئی 3 ماہ بعد ہی شروع ہو گیا، اور پھر مین وائل ہی شفٹڈ ٹو یو کے، دا گائے شفٹڈ ٹو یو کے. تو جب میرے ابھی کچھ عرصہ پہلے میرے سے ملاقات ہوئی تو ہی واز ویری ہیپی. انہوں نے کہا میری ایک بیٹی ہے میڈم، میں نے شادی کر لی تھی، ہماری وہیں پہ سپریشن ہو گئی، وہ بھی اپنی کوئی فردر اسٹڈیز کے لیے باہر چلی گئی ہوئی ہیں جو ان کی ایکس ہیں. تو یہ اٹس اے ریئلی گڈ ڈیسیژن کہ اگر آپ نہیں خوش ہیں، کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، آپ گرو نہیں کر پا رہے، آپ چیلنج بن گئے ایک دوسرے کے لیے، آپ کی فزیکل مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے، تو وہاں پہ آپ عزت احترام کے ساتھ دوسرے کے سے آپ علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں. اب علیحدگی اختیار کیے ہوئے کئی ایسے لوگوں سے مجھے ملاقات کا موقع ملا، اور میں نے دیکھا کہ وہ جو پہلے بہت ایک دوسرے کو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کرتے تھے، وہ اس موقع پہ اکٹھے بیٹھے تھے اور عزت و احترام کی لینگویج مہذب انداز سے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے. یہ کیا وجہ ہے کہ کوئی ڈاکومنٹ پر سگنیچر کے ساتھ لوگوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کا مرحلہ طے کرنے کے بعد تنقید کرنے کا دوسرے پر ایک حق سا حاصل کر لیتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ اب میں اس کی توہین بھی کر سکتا ہوں، اس پر تنقید بھی کر سکتا ہوں، اس کی تصدیق بھی کر سکتا ہوں، اس سے شکوے شکایات بھی کر سکتا ہوں، اور اس کا دل بھی دکھا سکتا ہوں. تو وہی ڈاکومنٹڈ جو ریلیشن ہے اس سے جدا ہو کر جب وہ ایک کسی رشتے ناطے سے آزاد ہو جاتے ہیں تو ایک احترام آ جاتا ہے. تو کیا وجہ ہے اس کی کہ کیا اس ڈاکومنٹ پر سگنیچر کرنے سے پہلے جو ایک اجنبی والا تعلق تھا اس موڑ سے شروع کریں، پھر یہ زندگی وہ ہر شے جہاں حسین تھی ہم تم تھے اجنبی. تو یہ جو اجنبی ہونے میں احترام ہوتا ہے، وہ احترام کم از کم کا درجہ ہوتا ہے، اس سے بہتر ہونا چاہیے. یعنی اس میں کوئی ویلیو ایڈ ہونی چاہیے، نہ کہ اس کو فار گرانٹیڈ لینے کے لیے وہ سگنیچر آپ کر رہے ہیں. جی اصل میں محسن صاحب میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا، کائنات کا سب سے پہلا اور سب سے خوبصورت رشتہ یہی ہے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں کہیں نہ کہیں پہ یہ بھی ایک بلیف اسٹیبلشڈ ہو گیا کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس کا مطلب کچھ ایسا ہے. یعنی اب دیکھیں کہ جو میمز بنتی ہیں یا جو فنی ویڈیوز ریلز میں اکثر دیکھتی ہوں جس پہ میں تھوڑا دکھی بھی ہوتی ہوں، اس سے کچھ ایسا ظاہر ہوتا ہے جیسے کہ دونوں کو باندھ دیا گیا ہے. رشتے میں باندھ دیں. اب یہ آپ نے کتنی اہم بات کہی ہے کہ رشتہ ازواج میں بندھ جانا بندھن ہے جی، ایک بندھن ہے. اب وہ جو باندھا گیا ہے نا، تو اب اس پہ جو سفوکیشن کی ایک فیلنگ آتی ہے. میں نے لٹرلی شادی سے پہلے لڑکوں میں انگزائٹی دیکھی ہے کہ یہ کوئی جو ہمارا شاید کوئی ایسا تعلق میں ہم جانے والے ہیں، حالانکہ بندھن میں حالانکہ پسند کی بھی میں نے بہت سوں کی شادی دیکھی جو کہ ان کی اپنی چوائس سے، پھر بھی ایک انگزائٹی میں نے دیکھی انہیں اندر کہ یہ جو اب بندھن ہے یہ اس کے بعد شاید لائف چینج ہو جائے گی اور وہ نہیں رہے گی. اب دیکھیں جو کپل اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہی اپنا جرنی سٹارٹ کر رہا ہے تو وہ اس میں جب بھی وہ ایک دوسرے کو کہیں پہ بھی کوئی اسرٹ کرنا، کنفرنٹ کرنا، کریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو فوراً سے ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے میں پریشان تھی یا تھا. اب یہیں سے مسائل پھر شروع ہوتے ہیں، اور پھر وہ جو کمپیٹیبلٹی والا ایلیمنٹ تو کہیں بہت مس ہو جاتا ہے، وہ کمپٹیشن کمپیٹیٹیونیس والا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، اور ایک دوسرے کو پچھاڑنا، ایک دوسرے کو بہت یعنی غلط ثابت کرنا، لیٹ ڈاؤن کرنا، امبیرسڈ کرنا، کمپٹیشن کرنا. اب یہ وہ سب چیزیں ہیں جو کہ پرپس ہے نہیں اس تعلق کا. اچھا اب جب آپ ان تمام چیزوں کے ساتھ ہیں تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں محسن صاحب جو کہ ان جسے کہتے ہیں نا کان بند کر لیندے نے، تو کہتے ہیں لیٹ بس اب یہ گزرنا ہے، وقت گزارے. کچھ ایسے ہیں جو کہ واقعی ہی ایک کمپیٹیٹیونیس میں جاتے ہیں اور وہ وقت نہیں گزارتے بلکہ ہر گزرتے
گزرتے وقت کے ساتھ مزید ٹاکسک ہو جاتا ہے ریلیشن شپ. یہ اس کا ایک یوں بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جب کوئی میاں یا بیوی اکٹھے کچھ نئے لوگوں سے ملتے ہیں کسی اجنبی جگہ پہ, تو ذرا غور فرمائیے گا کہ کیا ہوتا ہے کہ اس اجنبی کے سامنے وہ بڑھ چڑھ کر اپنے نقطۂ نظر, اپنے خیال, اپنی شخصیت کو دوسرے سے بہتر قرار دینے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جتنی وہ باتیں کریں گے اس میں وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ عقل مند ہوں, میں اس سے زیادہ اچھا ہوں, میں زیادہ کمیٹڈ ہوں, میں زیادہ خیال رکھنے والا ہوں, اور میں زیادہ برداشت کرنے والا ہوں. That's so true. اور میں مردوں کو محسن صاحب اگر میں اپنا ذاتی تجربہ بتاؤں تو جب کیونکہ زندگی میں بہت سے مرد ملتے ہیں دن میں, کئی بار ہمارے پاس کام ایسا ہے کلائنٹس میں, اور بہت سے میرے دوست احباب بھی, یا جیسے سوشل میڈیا پہ, تو میرا جو سب سے پہلا جو میں آبزرو کرتی ہوں مرد کو وہ یہ ہے کہ ہاؤ ہی از ایکسپریسنگ ریگارڈنگ ہز وائف. ہاں, اس کا پوائنٹ آف ویو اپنی بیوی کے بارے میں کیا ہے, کیونکہ وہ اس کا پوائنٹ آف ویو بیوی کے بارے میں بھی ہے اور وہ عورت کے بارے میں بھی, عورت کے بارے میں. تو جو مرد تو بہت کمفرٹیبلی مجھے کہتے ہیں کہ میرا جو پارٹنر ہے, یا آئیں کبھی آپ کو اپنی بیگم سے ملواؤں, یا آئیں کبھی, تو لٹرلی میرا خیال ہے کہ میری ان کے ساتھ اچھی بات چیت, اچھا تعلقات ڈیولپ ہو جاتے ہیں. لیکن جو بات ہی یہاں سے شروع کرتے ہیں, جی ہمیں تو گھر میں یہ سکون نہیں ہے, یا جی ہماری بھی خواہش تھی ہماری بیوی ایسی ہوتی, تو میں نہیں چل پاتی ہوں اور نہ ہی میں امپریس ہوتی ہوں ایسے. آئی ایم سو سوری, مگر دس از واٹ آئی پرسنلی, یہ میرا ذاتی ہے ایکچولی پوائنٹ آف ویو. آپ کی اس بات میں یہ بالکل میرا اتفاق رائے ہے, کیونکہ جو کوئی اپنی کہانی سناتا ہے, اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کی شخصیت کے بارے میں ذرا غور کیجئے کہ کسی اجنبی کو پہلی ملاقات میں ملتے ہی اگر کوئی اپنے جیون ساتھی کی شخصیت میں کیڑے نکالنا شروع کر دے, جو کہ اکثر ہوتا ہے, ویری کامن, دیٹس ویری کامن. میرا خیال ہے کہ یہ ٹول ایک اولڈ ٹول تھا اپنی بات چیت کو بڑھانے کا, مگر اب ٹائم چینج ہو گیا ہے. اب وقت گزرنے کے ساتھ مردوں کو بھی چینج ہونا پڑے گا, خواتین کو بھی چینج ہونا پڑے گا, کیونکہ اب بہت بہت سائنٹیفک سا دور ہے. یہ وہ دور ہے نہیں جہاں پہ آپ اپنی بیوی کو اپڈیٹ کر نہیں سکتے ہیں, جہاں پہ آپ اس کو آپ اپنے لیول پہ نہیں لا سکتے, جہاں پہ آپ اس کو گروم نہیں کر سکتے ہیں, یا آپ ان کو ایسا ماحول دیں, آپ انہیں ایسے موقع فراہم کریں, آپ اپنی چوائس کو کھل کے بیان کریں, اور آپ انہیں اپنے لیول پہ لے کے آئیں اپنی, کیونکہ یہ تو کمپینین شپ ہے نا. یعنی اگر آپ دوسری خاتون کو دیکھ کے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ ہے وہ خاتون جیسی مجھے پسند ہے, تو فوراً سے آپ اپنی بیوی کو بھی اس لیول پہ لا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ یہ جو انسانوں نے ہنر سیکھ لیا ہے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کا, بات کرنا کیا, لباس کیا, اور اوڑھنا بچھونا, زندگی گزارنے کے طریقے, انداز, سب کچھ, تو یہ سب کچھ تو کسی ایک ٹریننگ انڈسٹری اسی لیے تو ہے کہ آپ ٹریننگ سے گزر کر اپنے آپ کو ٹرین کر سکتے ہیں. انسانوں کے اندر یہ کیپیبلٹی موجود ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹرین کر سکتے ہیں. بالکل. اور ایسے ہی جو لاسٹ میں ایسے ہی میں خواتین کے بارے میں بھی, کہ خواتین بھی دے ہیو ٹو بی فلیکسیبل انف. مطلب خواتین اکثر یہ گلے کرتی, شکوہ کرتی, یا کمپلیکس میں رونر ہوتی یا کمپلیکس کا شکار نظر آتی ہیں, انسیکیورٹی کا شکار نظر آتی ہیں کہ ہمارے مرد فلانی کو بہت پسند کرتے ہیں, یا ہمارے مرد کو ایسی, یا یہ ڈریسنگ. تو بھائی آپ بھی کریں نا, آپ بھی اپنے آپ کو چینج لے کے آئیں, آپ کے پاس ہر چینج بھی لے کے آئیں, اور ان کے خیالات کو بھی چینج کریں, ان کے خیالات کو, اور آپ ان کے خیالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال بھی سکتی ہیں محسن صاحب. دونوں کام ہو سکتے ہیں. مطلب اگر ایک مرد کو پسند ہے کہ میری بیوی اس طرح کی ڈریسنگ کرے, تو بھائی 2-4 اپنی مرضی کے لیتی ہیں, تو 1-2 ان کی پسند کے بھی لے لیں. اصل تو بات یہ کہ ڈائلاگ کرنا آتا ہو, بات کرنا آتی ہو مؤثر طریقے سے, لیکن لوگ تو لڑ پڑتے ہیں. تو بات کرنا اس طریقے سے کہ بہت خوبصورت الفاظ, لب و لہجے کے ساتھ اگر آپ بات کرنے کا ہنر سیکھ لیں, ڈائلاگ کرنے کا, فیلنگز کو ایکسپریس کرنے کا, اور جذبات کو, ایموشنز کو لفظوں میں ٹرانسلیٹ کرنے کا, اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک ہی میٹنگ میں, ایک ہی ڈسکشن میں آر یا پار نہیں معاملہ لگانا. ہاں جی, یہ بہت بڑی ایک خرابی ہے کہ اجو آج ابھی یعنی اس ڈائلاگ کا نا کوئی نتیجہ نکال کے ہی اٹھنا ہے. تو یہ وہ خرابی ہے. آپ ہولڈ کیجئے, اور جب آپ دوسرے کو اسپیس دیتے ہیں سوچنے کی,
تو بیسیکلی تب سے اس کے اندر، کیونکہ انسان میں اور مشین میں یہ فرق ہے، آپ نے انسان کو فوڈ فار تھاٹ دینا ہے، پھر اسے ایبزارب ہونے کا کرنے کا بھی موقع دینا ہے. جی. تو اب بعض اوقات لوگ موقع پر آپ کی بات کو اپوز کر رہے ہوں گے، لیکن اسی خیال، وہ جو آپ نے خیال دیا، موقع پر اپوز کیا، رات میں جا کے سوچا، اگلے دن صبح فلیکسیبل ہوئے، دوپہر میں آپ کے خیال کو مان لیا. تو میں نے تو یہ بہت زیادہ دیکھا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. جب آپ ٹائم دیتے ہیں، جب آپ خود بھی ٹائم لیتے ہیں، دوسرے کو بھی دیتے ہیں، خود بھی لیتے ہیں، تو وقت ہو گیا بریک پہ. بریک پر سے واپس آئیں گے تو آپ سے مزید کچھ بات ہوگی. گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے. کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجئے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے، لیکن فوری مدد حاصل کیجئے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجئے، مدد حاصل کیجئے، مدد حاصل کیجئے. لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز آپ دیکھ رہے ہیں ولنگ ویز کے لاہور اسٹوڈیو سے، جہاں سے ہر شام 7 بجے یو آسک فار اٹ آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے. اور یہ 7 بجے شام کی نشریات 1 برس سے زیادہ کا عرصہ ہوا انتہائی باقاعدگی سے آپ دیکھتے ہیں. لاہور، کراچی اور اسلام آباد سے ہمارے تمام سینٹرز اور پروفیشنلز کی ٹیم آپ کے لیے پیش کرتی ہے. اور اس کے علاوہ لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز ایوری سیٹرڈے پیش کرتی ہیں، جہاں رانا ساتھ میں بھی تھوڑا بہت حصہ لے لیتا ہوں. کتنی تھوڑی دیر کے لیے میں خوش ہو گئی محسن صاحب. ہمارے ساتھ اس وقت کال پر ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر عابدہ بطول شامل ہیں. پروفیسر صاحبہ اردو کی پروفیسر ہیں ایف سی کالج لاہور میں، اور برس سے نہ صرف اردو کی ترویج اور نشر و اشاعت کے لیے کام کر رہی ہیں، اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو اویئرنیس دیتی ہیں، تہذیب سکھاتی ہیں، بیان سکھاتی ہیں، اور معاشرے میں ادب کے فروغ کے لیے نہ صرف اپنے سوشل میڈیا کو استعمال کرتی ہیں بلکہ ایک ادارہ بھی بنا چکی ہیں، آفاق ادب پاکستان، جس کی CEO ہیں. تو ڈاکٹر عابدہ بطول آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے شو پر. بہت شکریہ سر، جزاک اللہ، سلامت رہے. یہ خوش بختی ہے کہ آپ جیسے بڑے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے. تو آپ کی مہربانی، آپ تو خود ماشاءاللہ اتنی بڑی شخصیت ہیں. یہ فرمائیے گا کہ عام طور پہ یہ جب ہم معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں نا، تو بچوں کے جب مسائل نظر آتے ہیں تو ہم بچوں کے ان مسائل کو حل کرنے کی جو تھیراپیوٹک اپروچ ہے اس کو اپنانے سے پہلے تمام انسان جب مسئلہ آتا ہے نا تو اس کی کوئی وجہ ضرور ڈھونڈنا چاہتے ہیں. تو اس کی وجہ وہ ڈھونڈتے ہیں کہ ماں باپ نے تربیت صحیح نہیں کی اور استادوں نے رول صحیح نہیں کیا، استاد ناکام ہو گئے ہیں. تو آپ چونکہ ایک استاد ہیں، تو ایک پروفیسر ہیں، تو آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے تو ہزاروں بچوں کی اب تک ایجوکیشن کو جو ہے وہ لیڈ کیا ہے. تو یہ فرمائیے کہ اس میں بظاہر یہ کہنا کہ استاد ناکام ہو گئے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا استاد کی کوئی ایسی ذمہ داریاں ہیں جو کہ وہ ادا نہیں کر رہے؟ سر ایسا ہے کہ استاد اس طرح سے 100% تو ناکام نہیں ہے. اصل میں استاد جس تعلیمی نظام کی جکڑ بندیوں کا اس وقت شکار ہے اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کر پاتے. پہلے ہم اس لیے کہتے ہیں ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا، ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا. یقیناً آپ اور میں بھی یہ کہتے ہوں گے کہ ہمارے اساتذہ اور طرح سے تھے، ان کی جو اپروچ تھی طالب علموں کے ساتھ وہ اور طرح سے تھی. لیکن آج کا جو استاد ہے وہ بہت ساری جکڑ بندیوں کا شکار ہے، اور وہ اس میں سب سے بڑی جو جکڑ بندی ہے وہ ہے ہمارا نظام تعلیم،
جس نے گریڈ کے چکر میں ہمیں لگا کے تو ہمارے بچوں کو اتنا مصروف کر دیا ہے کہ نہ تو بچوں کے پاس الگ وقت بچتا ہے، نہ اساتذہ کے پاس بچتا ہے، نہ والدین کے پاس بچتا ہے۔ اب اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی استاد کلاس میں جاتا ہے، میں معذرت خواہ ہوں، میرا گلا خراب ہے تھوڑا سا، جب کوئی استاد کلاس میں جاتا ہے تو اس کی پہلی ترجیح نصاب کی تکمیل ہوتی ہے، کیونکہ جس ادارے نے اسے رکھا ہوتا ہے وہ ادارہ اس سے جو ہے وہ کارکردگی بہترین چاہتا ہے اور بہترین گریڈ چاہتا ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ ہمارے والدین بھی چاہتے ہیں کہ بچوں کے گریڈ اچھے آئیں۔ اب ان گریڈ کے چکر میں جو تربیت کا ایلیمنٹ ہے وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ بہت کم والدین ہیں جو گھر میں اس چیز پر پورا فوکس کرتے ہیں اور اپنے بچوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت پر بھی زور دیتے ہیں، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مطلب 100% ایسا نہیں ہے، وہ کامیاب بھی ہیں، اساتذہ بھی کچھ اور والدین بھی، لیکن جو زیادہ تعداد ہے، جو بگاڑ ہے ہمارے معاشرے میں، جو آج کل کی بچے نفسیات کا جو ایک شکار ہیں، مسائل کا شکار ہیں، انہیں کوئی سنتا نہیں ہے۔ ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ اساتذہ سنتے ہیں، ان کا فوکس ہوتا ہے کہ جو میں سبجیکٹ پڑھانے آیا ہوں میرا یہ مکمل ہو جائے، میں جو فارمولا بتانے آیا ہوں میں یہ بتا دوں، باقی بعد میں کریں گے۔ بعد میں وہ ٹائم ہی نہیں آتا، بعد میں وہ ٹائم ہی نہیں آتا۔ بہت عمدہ بات کہی آپ نے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے یہ نصاب تو میں ڈیلیور کر دوں نا جو میری ذمہ داری ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے سر، بالکل ایسے ہی ہے سر۔ دوسری ایک وجہ یہ ہے، جیسے اگر ہم اسکولوں کی بات کریں، جو پرائمری اسکول ہے، جہاں گلی محلوں میں بھی اسکول ہے، بہت اچھی بات ہے، تعلیم عام ہے، ہونی چاہیے۔ وہاں اب ایک مسئلہ جو سب سے بڑا ہے، ایف اے بی اے کرتی ہے بچی، وہ اسکول میں ٹیچر لگ جاتی ہے، جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی اس وقت تک وہ وہاں پڑھاتی ہے، پھر جیسے اس کی شادی ہو جاتی ہے وہ چھوڑ دیتی ہے، وہ سسرال والے اس کو بالکل دوسری طرف لے کے چلے جاتے ہیں، پھر وہ بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے، 6 ماہ ایک ٹیچر پڑھاتی ہے، 6 ماہ دوسری پڑھاتی ہے، سال اور پڑھاتی ہے، تو ہمارا بچہ ابتدا میں ہی اتنا کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، ماں سوائے چند اچھے سکولوں اور تعلیمی اداروں کے جہاں مستقل طور پر ایک ہی استاد جو ہے وہ پورا سال بچوں کو لے کے چلتا ہے، لیکن یہ تعداد کم ہے۔ زیادہ تعداد جو ہے اس کی ان مسائل کی وجہ سے ہمارا بچہ جو ہے وہ ابتدا میں ہی کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ نفسیات پہ کام ہی نہیں کیا جاتا، بچپن میں بھی نہیں کیا جاتا، اور اگر ہمارے یہاں ہمارے بچے نفسیات کی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو ماں سوائے ایک دو کے ان کو آگے فیوچر بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، بالکل صحیح، ان کے جاب کے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ تو میں بلکہ اس بات پر آج کل کام کر رہی ہوں اور زور دے رہی ہوں کہ اسکولوں کی حد تک بھی، پرائمری اسکول سے بھی نفسیات کا مضمون جو ہے وہ گورنمنٹ کو لازمی پڑھانا چاہیے، اور بچوں کی تربیت کے لیے تاکہ استاد کے پاس ایک مضمون پڑھاتے ہوئے ایک وقت ہو، اسے موقع ملے کہ وہ بچوں کی اخلاقی تربیت بھی کر سکے۔ یہ اس مضمون کو لاگو کیے بغیر پرائمری اسکولوں میں ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ کمپلسری قرار دے دیں نفسیات کے سبجیکٹ کو۔ آپ ماشاءاللہ اتنی زبردست سمجھ بوجھ رکھتی ہیں۔ میں جب آپ کا سوشل میڈیا دیکھتا ہوں نا، چونکہ آپ بہت ہی پاپولر ہیں سوشل میڈیا پر، تو میں جہاں آپ کی سماجی سرگرمیوں میں شرکت دیکھتا ہوں تو آپ کے ہاں ایک خاص بات یہ کہ ایک طرف تو آپ ماشاءاللہ اتنی زیادہ ترقی یافتہ خاتون ہیں، یعنی گریڈ کیا اور تعلیم کیا اور مقبولیت سب کچھ، دوسری طرف آپ کا جو دامن ہے اللہ تعالیٰ نے بھرا ہے ہمبلنس کے ساتھ، یعنی آپ ایک متحمل مزاجی آپ کے اندر بہت ہے، تو یہ ایک خوبصورت امتزاج جو آپ کی شخصیت میں نظر آتا ہے، کیونکہ عام طور پہ کوئی پرسن اگر دنیاوی لحاظ سے بہت کوئی اچھے گریڈ پر فائز ہو کسی پوزیشن پر یا وہ پاپولر ہو، تو اس کے اندر نا یہ ایک عام لوگوں سے تھوڑا جدا سا الگ الگ سا ہو جاتا ہے کہ میں تو مطلب میں آ جاتی ہے نا اس میں، لیکن آپ کے ہاں میں نے یہ جو دیکھا کہ ایک وہ تہذیب کو سرو کرنے کی جو آپ کی جد و جہد ہے، اس میں آپ اتنی عاجزی انکساری کے ساتھ دوسروں سے مل رہی ہوتی ہیں، بات کر رہی ہوتی ہیں اسکرین پر آ کر بھی، کہ وہ لگتا ہے کہ یہ ایک لازمی جزو ہے اس چیز کا کہ ایک لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے اپنے آپ کو ایک لرننگ فیز میں ان کے ساتھ کمپیٹیبل بنانا۔ تو بہت زبردست آپ کا ماشاءاللہ کام ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ حوصلہ افزائی کا۔ اصل میں یہ چیز مجھے ایک تو اپنے گرینڈ پیرنٹس سے، گھر سے، ماں باپ سے، دادا دادی سے ملی ہے، دوسرا میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو عہدہ دیتا ہے، ترقی دیتا ہے یا تعلیم دیتا ہے تو آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔
جو لوگ غرور کرتے ہیں میں انہیں ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی تعلیم اور آپ کے گریڈ جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ اس وقت آپ بانٹ سکتے ہیں کہ آپ اس میں سلوک سے کام کریں. آپ کی ترقی سے آپ پیسہ کما رہے ہوتے ہیں, آپ اپنا نام بنا رہے ہوتے ہیں. معاشرے کو آپ نے کیا دینا ہے؟ اخلاق اور اچھی اقدار. اچھا میں نے وہ خود نہیں کریں گے. بطور استاد میں اگر اس پر عمل نہیں کروں گی, معذرت جی بطور استاد اگر میں یہ نہیں کروں گی تو میں اپنے شاگردوں سے یہ نہیں کروا پاؤں گی. بہت بہت عمدہ بات کی آپ نے. میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اس وقت یعنی ایک طرف تو ڈاکٹر عارفہ سیدہ صاحبہ کے جانے کا بہت دکھ بھی ہوا, ایک کتنی دانشور خاتون تھی, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جانے کے بعد جتنی ان کو ایکنالج کیا گیا, یعنی میں نے جب وہ رخصت ہوئیں تو فیس بک پر ہر اگلی پوسٹ ان کے بارے میں تھی اور کس نے نہیں لکھا. تو مجھے اس وقت یہ خیال آیا کہ اس قوم میں اتنی زبردست اویئرنیس آ رہی ہے کہ ایک استاد کی اہمیت کو وہ سمجھتے ہیں, اور میں آپ کو یعنی ڈاکٹر عابدہ بطول کو ایکچولی انہی کے جانشینوں میں سے پاتا ہوں. تو میں نے دیکھا ہے. بہت شکریہ, اتنا بڑا اعزاز آپ نے مجھے دیا. آپ نے مجھے ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا کے برابر کھڑا کیا. یہ میری زندگی کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے میرے لیے. آپ ان کے ساتھ چونکہ کام بھی کرنے کا آپ کو ان کے ساتھ کولیگ بھی رہی ہوں. جی کولیگ بھی تھیں آپ ان کی, تو میں نے آپ کے ہاں یہ ٹریٹس دیکھے. تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عابدہ بطول آپ کے شرکت کا. بہت شکریہ سر, آپ نے مجھے موقع دیا اور بات کرنے کا موقع دیا, یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. آپ کا بہت شکریہ سر. خوش رہیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. جی اچھا, ابھی جیسے میڈم نے بات کی نا کہ انسٹیٹیوشن کو بڑا یہ سب سے پہلا گول ہوتا ہے کہ نصاب کو ختم کر دیا جائے. تو جو اسٹوڈنٹس ہیں نا, کہیں نہ کہیں پہ انہوں نے بھی سیکھ لیا ہے کہ ہم بھی یہاں پہ صرف اپنا کورس ہی کور کرنے جا رہے ہیں, اور یہ جو ہمارا انسٹیٹیوشن ہے اس کی اور کوئی وجہ ہے نہیں. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں میرا خیال جس کی وجہ سے محسن صاحب ہمیں اب یہ سیکھ لینا چاہیے, سمجھ لینا چاہیے کہ جو انسٹیٹیوشن ہے وہ تو جیسے پہلی درسگاہ ہے نا, مطلب ماں کی گود کے بعد جو جہاں پہ بچے کی اصل میں گرومنگ یا تربیت ہونی ہے وہ اس کی درسگاہ ہی ہے. جی تو پھر اجازت لیں. بالکل, یہ جو درسگاہ ہے ماں کی آغوش اور یونیورسٹی, تو اسی طرح سے ایک درسگاہ ولنگ ویز بھی ہے جہاں ہم اپنے وزٹرز کو, ناظرین کو, سامعین کو کوشش کرتے ہیں کہ ان ریسرچز کے ساتھ جوڑیں, ان تحقیقات کے ساتھ آراستہ کریں اور شیئر کریں وہ سب چیزیں جو کہ ہم سیکھتے رہتے ہیں. اور رات دن ہماری جو نشریات کو آپ پسند کرتے ہیں, ویڈیوز دیکھتے ہیں, یوٹیوب کا چینل اور ولنگ ویز, انسٹاگرام اور ٹک ٹاک, سب فورمز پر. تو آپ سب ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ جو اتنی محبت سے, دل جمعی سے ہماری نشریات کو پر اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں اور ان کو آپ شیئر بھی کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ بہت دفعہ آپ کی شیئرنگ سے کسی تک وہ بات پہنچتی ہے جس کی زندگی کے بدلنے کو بنیاد مل جاتی ہے. اجازت چاہتے ہیں آپ سے, انشاءاللہ ملیں گے اگلے ہفتے کو دوپہر. تب تک کے لیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ محسن نواز کو, جہاں رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.